جو حالات ہوئے اور جس طرح خواتین کو، جس طرح بچوں کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. می بینگ اے پاکستانی and me living in this country, I believe کہ this was built on for a bigger purpose. میں پرسنل پالیٹکس میں بلیو ہی نہیں کرتی. آپ کے پاس کہنے کو اپنی کارکردگی کے لیے، اپنے کام کے لیے اتنا کچھ ہونا چاہیے. جب وہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ وہ لائن کراس کرتے ہیں. But there are some people in your party That I'm not responsible for. I didn't say a word. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. یہ پارٹیز کو اینڈ پولیٹیشنس کو سوچنا پڑے گا کیا اس ریاست کے لیے غلط ہے اور کیا پالیٹکس ہے. When time has come. لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں آپ لوگوں نے سیل ٹیکس پہ، پراپرٹی ٹیکس پہ، ان پہ کوئی چھوٹ نہیں دی. Chief Minister Punjab, it is a very daring budget from her side in 2-3 aspects. One is it's a zero tax budget. CM نے ایک ہی بات کی کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا پروپوزل لے کر آئے. جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کے اوپر اور ٹیکس لگا رہے ہیں. غریب بھی 2 وقت مہنگا چکن کھا سکتا ہے. یہ کون سے غریب؟ دیکھ لاؤ کہ پوسٹ صحیح ہے یا فیک ہے. بھی اور انڈیا والی ویڈیو کی طرح تو نہیں ہے. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی، میں پاکستان مسلم لیگ نون کبھی نہیں چھوڑوں گی. آج کل میرے سیلیبریٹی پہ کرش کون ہے؟ ہمایوں سعید. خواتین آزاد اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے. مطلب اس وقت لیڈنگ ایکٹر ہے. واٹس یور پرابلم؟ وہ بڑا ہتھوڑے منہ والا بندہ ہے. کوئی بات نہیں. 92 کا ورلڈ کپ دیکھا تھا آپ نے؟ ہاں جی. پاکستان ٹیم کا کیپٹن کون تھا؟ عمران خان. تو خواتین آزاد مجھے نہیں، اب آپ یہ بھی پوچھیں نا پرائم منسٹر تب کون تھا 92 میں؟ نواز شریف. تھینک یو. یہ بھی پوچھے نا چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا؟ وہ مجھے ویسے آنیسٹلی یاد نہیں. مجھے بھی نہیں یاد. سلام خواتین آزاد، میرا نام احمد علی بٹ ہے. ایز اف یو ڈڈ نو، تھینک یو سو مچ فار سبسکرائبنگ. ایکسکیوز می، آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی الحمد للہ. اور میرے فور فادرز جب پاکستان آئے، ہم لوگ سب چیزیں یہاں چھوڑ کے، اور ہمارے خواب تھا کہ جی یہاں آزادی رائے ہوگا، پروٹیکشن ہوگی، اینڈ ساری جو ڈریمز تھیں. اینڈ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا، ہماری پاک افواج اور ہمارے سیاستدان، یہ سب مل کے، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہماری عوام، یہ سب مل کے اس ملک کو چلاتے ہیں. آئی تھنک کوئی بھی ایک چیز ہٹا دے گی تو شاید یہ ملک فنکشن کرنا بند کر دے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آزادی رائے ہونی چاہیے. آپ کا حق ہے، آپ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں، اور آئی تھنک دیٹس دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ دس کنٹری. اسی طرح ابھی پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ہم نے وہ حالات بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ ہماری پاک افواج کو اسی طرح ہمیشہ سرخرو رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دم ایک اگلا بم آ کے گرا، وہ تھا پنجاب کا بجٹ. اور وہ جو بم تھا اس کے لیے مجھے آج انہوں نے کہا کہ جی یہ پوڈ کاسٹ بڑی ضروری ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ نے ڈسکشن کریں گے. بٹ آئی واز ویری سرپرائز ٹو گیٹ اے کال بیکاز دا پرسن آئی ایم اباؤٹ ٹو انٹروڈیوس، شی نیڈز نو انٹروڈکشن. شی از آن مور ٹیلیویژن دین ہمایوں سعید. آئی تھنک شی از ویری فیمس. اینڈ obvious سی بات ہے، جو بجٹ کے اوپر انہوں نے باتیں وغیرہ کرنی ہے وہ تو ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کرٹیسائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے and all that. But it's a very debunk budget nonetheless. But I want to understand the woman herself, the story and the journey that led her to this table right now. So please welcome the profound Maryam Aurangzeb. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ ہنستی نہیں ہیں؟ ہنستی نہیں ہوں. میں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہنستی ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میڈم بالکل نہیں ہنستی. میرا خیال ہے پرسیپشن میرے بارے میں ہے. 25 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا میڈم کو ہنستے ہوئے. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ آئی تھنک میرا رول یا پرسیپشن ہے کہ میں بہت سیریس ہوں. اور ہونا پڑتا ہے پولیٹیشنس کو. آئی تھنک ناٹ پولیٹیشنز کو، بٹ آپ کا کیا رول ہے، کیا آپ اس وقت کیا آپ کیا کس جاب پہ ہیں، اس کی سیریسنس کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں. میں نے جب پولیٹکس جوائن کی بیک ان 2013 تو اس کے بعد جو اپوزیشن تھی وہ اچھی اتنی خاص نہیں تھی. بڑے 2018 کے بعد تو وہ جو میری پریس کانفرنسز تھیں وہ کافی غصے والی تھیں، کافی اس طرح کی تھیں. تو وہ پرسیپشن بن گئی کہ یہ بی بی شاید بالکل ایسی ہی ہے. نہیں وہ آئی ریمبر دا فرسٹ ٹائم آپ جب ٹیلی ویژن پہ آئی تھیں، اینڈ دس واز لائک a while ago. وہ اتنا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اچھا جی یہ کون ہے، بس یہ پتا تھا کہ میڈم بہت غصے والی ہیں. آئی تھنک ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ ایک کہہ لیں، خواتین کو ہم لوگ ریسیو بھی اس طرح کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرٹیسائز بھی ان کو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ پریشر بھی ان کے اوپر آتا ہے. اینڈ دے آر ویری ایزی ٹارگیٹ. یہ فیل کرتی ہیں آپ، اور یہ آپ کو پتا تھا بیکاز
you hail from a very political family, so this is not new to you. احمد ویسے آئی ایم دا بلیسڈ ون بیکاز جب میں نے گھر میں بھی میں جب تھی تو میں بڑی سینٹر اسٹیج پہ تھی اپنے والد کی وجہ سے. بڑی میں نے امپورٹنس ایز اے ڈاٹر لی. اور پھر جب میں نے کام کیا, جب میں یونیورسٹی میں بھی تھی, جب میں نے پھر کام شروع کیا پرائیویٹ سیکٹر, تو اس میں بھی میں بڑی فیوریٹ تھی. میں محنتی بڑی تھی شاید کام میں, تو مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کوئی ڈسکریمنیشن. اللہ کا بڑا شکر ہے. پھر میں اتنی والیٹائل پولیٹیکل سچویشن میں نے پالیٹکس جوائن کی, تو مجھے نہیں کبھی فیل ہوا. میرے جتنے سینئرس تھے انہوں نے ہینڈ ہولڈ کیا, جتنے میرے کمنگ فرام اے پولیٹیکل فیملی آئی نیو آل آف دیم. لیکن مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. یہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اینڈ دین ڈفرینٹ پوزیشنز میں نے ہولڈ کی, امپورٹنٹ پوزیشنز بھی ہولڈ کی. کس پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ اوکے دس از سم تھنگ بگر دین, میں نے غلط جگہ ہاتھ پا لیا؟ کچھ چیزیں شیک کرتی ہیں آپ کو, عجیب قسم کی جملے, عجیب قسم کے فرام اپوننٹس. ایک صاحب ہیں, ان کا میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن انہوں نے ایک بیان دیا تھا. آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف یار یہ کیا ہے, واٹ از دس, اینڈ پبلکلی دیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرے ساتھ وہ لنڈن میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا. اس نے بھی مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آئی ایم کوائٹ ریزیلینٹ ٹو دیز تھنگس. مجھے افیکٹ نہیں کرتی. اینڈ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو دس آلسو احمد, کہ کیوں نہیں کرتی, وائی, which it is a event in my life that I think made me more resilient when I was young, around 3 years old. The trauma that you had as a child. تو وہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا. I started walking when I was 13. تو I think وہ پرسنالٹی ایسی بن گئی from 3 years to 13 I was on a wheelchair. تو وہ ایسی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ریزیلینس آئی کیریکٹر میں, پرسنالٹی میں, تو پھر وہ ہر جگہ کے اوپر اس نے ہیلپ کیا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ بیکاز 13 سال کی عمر میں یو اسٹارٹڈ ٹیکنگ یور فرسٹ اسٹیپس, تو آپ نے کبھی اس ٹائم پہ سوچا کہ ول آئی بی ایبل ٹو واک؟ یاد ہی نہیں مجھے. یو ڈونٹ ریممبر دیٹ؟ آئی مین مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہے جس میں میں دکھی ہوں کہ میں چل نہیں سکتی یا کوئی ٹراما ہو. اینڈ آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو مائی فیملی, مائی مدر اسپیشلی, کہ جب وہ چھوٹی بہن کو مارتی تھیں تو وہ مجھے بھی مارتی تھیں. تو وہ اس وقت دکھ ہوتا تھا. جب 3-4 بچے ہوتے نا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, 4 بھائی ماشاء اللہ, مار پانی نہ تو بھی نماز نہیں پڑھی. نہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس واسطے مار دے سن کہ یہ اپنے آپ کو ڈسکریمنیٹڈ فیل نہ کرے کہ یہ ویل چیئر پہ تو سر کوئی فیوریٹزم ہو رہے ہیں. ہاں, سارے انو. تو میری فیملی آلسو آئی تھنک وہ سارا ایک ہاؤس ہولڈ کیسے سوسائٹی ریئیکٹ کرتی ہے ٹو این ایونٹ, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ پیپل ود ڈسیبلٹی کا جو سوسائٹی کے اندر وہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بندے کے اس کے امپیکٹ کے اوپر. If I say کہ you're the child of nature, wouldn't be wrong because you grew up in the mountains, you grew up with greenery and a lot of کھلی آب و ہوا. اسی تو لوہری ہے نا, کٹا مٹی چھون چھون چل رہی. مگر is that the reason why you always affiliated yourself with environment and No, absolutely not. میں تو I was doing my masters in economics I've done from Quaid-e-Azam University. اور اس سے پہلے FG کالج سے میں نے اکنامکس میں بیچلرز کیا. سو آئی واز گوئنگ فار مائی MBA ٹو کنگس کالج لنڈن. تو اب بیچ میں نا وہ 2-3 مہینے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرنشپ کر لیتے ہیں. تو میں نے انٹرنشپ کی ود IUCN وچ از انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن. وہاں میں نے 2 مہینے انٹرنشپ کی. اور ہمارا اس وقت یہ ہوتا تھا, اب تو ایکسپوجر بہت ہے بچوں کو ڈگریز کرنے جو جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں نا, جس طرح ماسٹرز میں اکنامکس پڑھی تھی, تو آپ اکنامکس ریلیٹڈ ہی سبجیکٹس پڑھتے رہتے ہیں. دیر از نو ادر سبجیکٹ جس کو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. تو میں نے جب وہ انٹرنشپ کی تو میں نے کہا یہ انوائرمنٹ بھی کوئی چیز ہے, کنزرویشن بھی کوئی چیز ہے, بایو ڈائیورسٹی, وائلڈ لائف. تو وہ ایکسپوجر ایسا تھا کہ اس نے مجھے کمپیل کیا کہ میں ماسٹرز کروں انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس اینڈ کلائمیٹ چینج میں. Were you a rebellious student? No. Not at all? I was a very good student. By the book? Yeah, I was a good student. مگر وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک اسٹریک آتی ہے آپ میں, اسپیشلی یور ٹین ایئرز آر سپوز ٹو بی کہ اچھا نہیں, I'm going to prove it, I'm going to make it on my own, اور یہ وہ سارا کچھ and all that. نہیں, وہ میں کر ہی رہی تھی. وہ ہیلپ ہی کر رہا تھا سارا ایکو سسٹم اراؤنڈ می. بیچلرس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا. ماسٹرس کے بعد میرا تھا دماغ پہ سوار کہ میں نے باہر سے پڑھنا ہے, اور پیسے بھی نہیں تھے, ابو کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. ابو کی میں فیوریٹ تھی, باقی بچے سن رہے ہوں گے میرے بہن بھائی, تو
فٹ پہنی میں نے جا کے. ہم ایڈٹ کر دیں گے. نہیں آپ فیوریٹ نہیں تھیں. ان کو پتہ ہے اس بات. اچھا تو پیسے بھی نہیں تھے, ان کو پتہ تھا میری خواہش ہے. انہوں نے زمین بیچی, میں باہر گئی پڑھنے, کنگز میں ہی گئی پڑھنے الحمد للہ. اور میں نے انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل اکنامکس میں ماسٹرس کیا. تو یہ پیریڈ ایک تھا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ, کہ ہوتا ہے نا خواہشات اور ریالٹی فرق ہوتی ہے, حالات فرق ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی, ابو کے لیے نہیں کی ہوں گی, لیکن مجھے انہوں نے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو اٹ واز. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا بھی تھا کہ آئی واز ویری ہیپی ویئر آئی واز, مطلب میں اپنا کام کر رہی تھی اینڈ آل دیٹ. اور مجھے جب یہ کہا بھی گیا کہ بھائی آپ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں, پارٹی کی آپ کو آفر ہوئی اینڈ آل دیٹ, یو ور ویری ہیزیٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. I was not hesitant. مطلب you said I didn't. میاں صاحب آئے, میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, میری امی کا ہارٹ سرجری ہوئی تھی. تو I was working for WWF then. Yeah. It had been about 8 years that I was working for them. And I loved my work. And وہ ایک آرگنائزیشن بھی ایسی ہے, بالکل گھر کا ماحول تھا, اور 8 سال آپ رہے ہوں, آپ کی افیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. کاز کے ساتھ میرا بڑا پیشن اٹیچ تھا. تو میاں صاحب آئے, مریم آئیں, آنٹی کلثوم آئیں. تو انہوں نے مجھ سے ویسے کہا کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو میں نے بتایا کہ میں یہ کر رہی ہوں. تو ابھی 2012 کا یہ ٹائم تھا, ابھی الیکشنز 13 والے نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نا, مریم نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ بنی تو آپ نے انشاءاللہ ابو کے ساتھ کام کرنا. تو بات ختم ہو گئی, جس طرح ایک ہوتا ہے ریمارک. تو میں کام کرتی رہی, اور میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تب. پھر میں جب 2013 ہم الیکشن جیت گئے, تو ہماری جو ویمن سیٹس تھیں, اس سے پہلے مجھے مریم نے پوچھا کہ یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس. تو میں نے کہا کہ آئی ول ورک ود یو ان واٹ ایور کیپیسٹی آئی کین, لیکن یہ کام ایک میں پھر یہاں میں جاننا چاہ رہا تھا. احمد میری پے بھی بڑی اچھی تھی. ایگزیکٹلی. تو who in their right mind would jump into politics, especially from a corporate life? Corporate life بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن politics for me wasn't something which was from outside. Politics was in our home, right from when I was, since we were born. Hence, and my mother was a counselor. Started her politics. شائع والی بات ہوتی ہے, یار رہتے کم میں کرنا ہی نہیں بالکل. نہیں, مجھے بہت پسند تھا. میں I was one of them کہ you can میری امی والدہ کاؤنسلر تھیں, پورے وہ حلقے کے واٹر کا کام, مسجدوں کا کام, ٹیوب ویلس کا کام, بڑی ہینڈز آن کاؤنسلر تھیں. خالہ میری MPA تھیں, پھر وہ منسٹر بنی سوشل ویلفیئر کی. اور ہمارے گھر میں پالیٹکس واز اے روٹین تھنگ, واز اے نارمل تھنگ. سو آئی واز نیور averse ٹو دی آئیڈیا کہ یہ نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, کیا ہے. But you were open to the یا پھر میرے جب وہ 2013 کا الیکشن ہوا تو ہماری سیٹ زیادہ ہو گئیں, تو وی ہیڈ ٹو گیو مور نیمس. مریم نے مجھے میسج کیا کہ یو آر MNA ماشاء اللہ. تو دین آئی جوائن. مجھے دکھ تھا جو WWF چھوڑنے کا, بیکاز آئی گیٹ اٹیچ ٹو تھنگس. تو میرے لیے لیٹ گو کرنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ تھا. پھر میں نے اس وقت ہمارے DG ہوتے تھے علی حبیب صاحب, ان کو میں نے کال کی. میں نے کہا علی صاحب آئی ہیو ٹو میک دس ڈیسیجن, پلیز ہیلپ می. تو انہوں نے کہا, پھر مجھے انہوں نے لیکچر دیا کہ تم یہاں یہ کر رہی ہو ایٹ اے پالیسی لیول, ایٹ اے پارلیمنٹ لیول, دیکھو کتنا بڑا اسکیل ہوگا جو تم یہ کر سکتی ہو, انوائرمنٹ اینڈ آل آف دیٹ. تو دین آئی جوائنڈ, میں ماشاء اللہ MNA بنی 2013 میں. میڈیا کے ساتھ آپ کی بڑی ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ چلتی رہتی ہے. کبھی بہت زیادہ پیار آتا ہے اور کبھی بہت ہی زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے. افیکٹ تو کرتا ہوگا یہ چیز. احمد میرا میڈیا کے ساتھ بڑا پیار والا رشتہ ہے. آئی نیور, ان لوگوں کا بھی, اور جب کچھ لوگ کرٹیکل بھی ہوتے تھے تو میری ان لوگوں سے بڑی دوستی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا الیکشن نائٹ والے دن 2024 میں شاہ زیب نے ایک وہ مین الیکشن وہ چل رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مریم جو ہے وہ ملتی, فون نہیں اٹھاتی, اور یہ وہ نہیں اٹھاتی تھی شاید, تو اس نے گلا کیا ہوگا. تو میں نے کبھی اس طرح لیا نہیں, اور میری آلموسٹ ایٹ اے ویری سینئر لیول, ایٹ بیورو چیفس لیول, ایٹ نیوز ڈائریکٹر لیول اینڈ ایٹ رپورٹرز لیول, بہت پرسنل میرا ریلیشن شپ ہے ود آل اکراس. ڈو یو بلیو کہ اپوزیشنز کہ پالیٹکس شوڈ اونلی بی ٹو دا فلور اور گھر اس کو نہ لے کے آئے؟ یس. ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ جب میری والدہ اور جب میاں صاحب CM تھے, شہباز صاحب CM تھے, میاں صاحب پرائم منسٹر بنے, میری والدہ تھیں, میری خالہ تھیں, ہمارے گھر شام کو پیپلز پارٹی والے بھی آتے تھے, ہمارے مسلم لیگ نون والے بھی آتے تھے, اکٹھے ڈنرز بھی ہوتے تھے ان لوگوں کے, شادیوں پہ جاتے تھے, ڈیتھس پہ جاتے تھے, غمی خوشی میں جاتے تھے. تو وہ کلچر کمپلیٹلی چینج ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسا ویلیو سسٹم بن گیا تھا پالیٹکس کا
جو یہ ہم لوگوں نے کی ہے ہیٹ پالیٹکس، ہم لوگوں نے 90s میں کی ہے، لیکن ہم نے ایوالو کیا ایز پارٹیز. تو یہ آئی ایگری ود یو، اور میں بالکل بلیو کرتی ہوں کہ یہ گھروں تک چیزیں نہیں آنی چاہیے. دیکھیں میں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہماری جو خواتین ہیں دیو ڈن فینومنل ورک فرام بوتھ سائڈس، لیٹ اٹ بی پی ایم ایل این، لیٹ اٹ بی پی ٹی آئی، لیٹ اٹ بی پی پی پی، دیو بن سم امیزنگ گریٹ ویمن. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ the worst ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے. لیٹ اٹ بی کیریکٹر اسیسنیشن، لیٹ اٹ بی کیا کہتے ہیں مس ٹرائلس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ، یہ سب چیزیں ہم نے میڈیا میں دیکھی ہیں. بینگ اے وومن یور سیلف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ وٹ پوائنٹ یو سے کہ نہیں یار دس از ناٹ آن؟ بیکاز دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جس وقت میں منسٹر بنی پہلی دفعہ، منسٹر فار انفارمیشن، اسٹیٹ منسٹر 2015 میں، تو میاں صاحب نے بلایا، میں ملی ان کو. انہوں نے مجھے ایک ہی چیز کہی کہ آپ نے عمران خان کی بیٹی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرنی، پولیٹیکل امپلائی. اب آپ کا جو رول ہے وہ اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن کا ہے، اینڈ یو ول ریپرزینٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ، اور آپ نے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. تو مجھے اس وقت نا پینما آیا ہوا تھا، تو بڑا مجھے تھا کہ یہ کیوں مجھے روک رہے ہیں، یہی تو ایک وہ ہے لیکن اس بات نے مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ ایک اتنا اپوننٹ جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے باہر بیچ بازار میں، اس کے لیے، اس کے گھر کے لیے ہم کیا، وہ ان کا خیالات ہیں اور ہمیں وہ یہ سکھا رہے ہیں. تو پھر میں ہمیشہ کانشیس ہوتی تھی ایک لائن کو کراس کرتے ہوئے. اور ویسے بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میں پرسنل پالیٹکس میں بلیو ہی نہیں کرتی. آپ کے پاس کہنے کو اپنی کارکردگی کے لیے، اپنے کام کے لیے اتنا کچھ ہونا چاہیے، جب وہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ وہ لائن کراس کرتے ہیں. There are some people in your party who that I'm not responsible for. Whatever they say, whatever, and we condemn also. What they shouldn't be saying it. اگر کوئی بھی ہے کسی بھی پارٹی میں، irrespective کہ وہ میری پارٹی میں، irrespective کو میں تو ڈائریکٹ کنفرنٹ کیا ہے میں نے، سعودی عربیہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، لنڈن میں بھی. میں کہہ سکتی تھی بہت کچھ، I didn't say a word. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ایک تو وہ جگہ ایسی تھی، میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی، پہلی دفعہ I was stepping into مسجد نبوی. That was your first time in مسجد نبوی. اینڈ سو میں نے اس وقت بھی مجھے بالکل شیک نہیں کیا میں نے. حالانکہ وہ مفتی صاحب تھے میرے ساتھ، وہ ذرا بیکاز وہ گالیاں دے رہے تھے لوگ اور بہت گندی گفتگو کر رہے تھے، تو ان کو میں نے پکڑا ہوا تھا. پھر میں کہوں کہ مسجد میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کچھ اور ہی نہ ہو جائے. پھر وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، انہوں نے بال کھینچے، پھر لڑائی ہو گئی، پھر خیر پولیس آ گئی ان کی وہاں، تو اینڈ دین وی وینٹ. تو یہ آپ کے انڈیویجول سیلف پہ ہوتا ہے کہ آپ نے لائن کہاں ڈرا کرنی ہے. کوئی پارٹی آپ کو انسسٹ نہیں کرتی، کوئی پارٹی آپ کو نہیں کہتی کہ آپ جا کے کسی کی بہنوں کو یا کسی کی خواتین پہ گفتگو کریں. یہ آپ کا اپنا سیلف ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں لائن ڈرا. دیکھیں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے جو حالات ہوئے اور جس طرح خواتین کو، جس طرح بچوں کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. me being a Pakistani and me living in this country, I believe کہ this was built on for a bigger purpose. There has to be something more than the petty politics that is left behind now. اور politics has never been to this level کہ یار آپ کسی کے گھروں تک پہنچ گئے اور یہ سارا کچھ افیکٹڈ. میرے بچے کو بھی یہ ہو رہا ہے کہ یار میں نے پاکستان میں نہیں رہنا. برین ڈرین بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں all that. But then there is the strongest side also کہ اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر پیچھے سے اس کو کون ٹھیک کرے گا. جیسے میں تو نہیں کتنے جانا، میں تو اتنے ہی کرنا ہے یار، جو بھی ہے گا اتنے ہی ہے گا. خیر ہاؤ ڈو یو فیس دیٹ اپوزیشن جو کہ آپ کو اس چیز پہ بھی بلیم کرتی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے بھی کیا، ان لوگوں نے بھی کیا. ویئر ڈو یو سی دا ٹروتھ کمنگ بٹوین بوتھ اور مے بی 3 or 4 جتنی بھی ہمارے پاس پارٹیز ہیں؟ آپ 9th میں کو بات کر رہے ہیں؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. 9th میں تو چلے ہوا. دیکھیں آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے علاوہ کیا ہوا ہوگا. لیکن دیکھیں احمد، ہم نے ایز اے سوسائٹی بھی لائن ڈرا کرنی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پالیٹکس. اٹ از وی ہیو ٹو ڈرا لائن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اینڈ وی ہیو ٹو ڈرا لائن ویئر وی تھنک اینڈ ریئلائز اینڈ انٹرنلائز کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اسٹیٹ کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کو آپ پالیٹکس کے ساتھ جب مرج کرتے ہیں نا کہ یہ سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے، غلطی وہاں ہوتی ہے. جب میاں صاحب جیل میں گئے 2018 میں، واپس آ کر مریم ان کے ساتھ گئیں. نیب میں مریم کو رکھا گیا، وہاں خواتین کا سیل ہی نہیں تھا، بیکاز نیب میں مریم واز دا فرسٹ ون ٹو گو ان جیل.
ان نیب. Yeah. تو وہاں ڈے کیئر سینٹر تھا, اس میں ان کو رکھا گیا, کیمرے لگائے ہوئے تھے, جہاں وہ سوتی تھیں کیمرے لگائے ہوئے تھے. پھر جو جیل میں گئیں تو اس کے بعد چھٹیں تو جیل میں گئیں میاں صاحب کو ملنے, وہاں ہتھ کڑی لگائی نیب والوں نے آ کر, اور وہ سیدھا نیب گئیں, جیل گئیں. جیل میں جیلوں وہیں رہیں جہاں سارے رہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ سائن کر دیں کہ آپ بیچلرز ہیں تو ہم آپ کو ساری فیسلٹیز دیں. ان کا مجھے نہیں چاہیے کوئی فیسلٹیز. دیٹ واز پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آن واٹ؟ شی واز نیور اے پبلک آفس ہولڈر, شی نیور, کوئی کیس ہی نہیں تھا کسی چیز کا بھی. لیکن اگر آپ اس کو مکس کریں گے کہ 9 مئی کے بعد جو ہوا, 9 مئی واز اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اٹ واز اے, اس کو جوڑنا بھی میرے خیال میں زیادتی ہوگی. لیکن دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم وی آر ناٹ رسپانسبل فار دیٹ. کون سی ان لوگوں نے بھی کہا کہ جی وی آر ناٹ رسپانسبل, مطلب پی ٹی آئی کہتا ہے کہ وی آر ناٹ رسپانسبل فار دیٹ, دے اوور پلانٹڈ پیپل. وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں, میڈیا بھی یہی چیزیں کہہ رہا ہوتا ہے. اب بات تو وہی آتی ہے نا کہ the truth itself has become so blurred. My point is, where do we draw the line? مطلب where do we see کہ okay یار, no, I think یہ پارٹیز کو سوچنا پڑے گا. یہ پارٹیز کو اینڈ پولیٹیشنس کو آپ نے شروع میں یہ کہا, یہ سوچنا پڑے گا کیا اس ریاست کے لیے غلط ہے اور کیا پالیٹکس ہے. یہ آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا, اینڈ ٹائم ہیز کم. اور اگر آپ یہ سیپریٹ نہیں کریں گے تو جو اس کا امپیکٹ آپ کے ملک پہ ہوتا ہے نا, اس کی انسٹیبلٹی کے اوپر ہوتا ہے, اس کی پوری نظام کے اوپر ہوتا ہے, ایک سوسائٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ سیاست کو نہیں بلیم کر سکتے. پھر آپ کو ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا کسی بھی پارٹی کی, اس نے وہ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ایسی لائن ہے. ہمارے سب جیل میں تھے, ہم نے کیوں نہیں بم پھاڑے, ہم نے کیوں نہیں شودا کے مجسمے گرا کے ٹھڈے مارے, ہم نے کیوں نہیں وردیاں پولوں پہ لٹکائیں, ہم نے کیوں نہیں, بیکاز انسٹیٹیوشن کو اور انڈیویجولس کو آپ نے الگ کرنا ہے. یہی ایولیوشن آف وہ تھنکنگ ہے کہ آپ نے کہاں لائن ڈرا کرنی ہے, اور وہ پارٹیز نے اور سوسائٹیز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے کہا کہ ٹروتھ اتنا بلر ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ہے. کل میں آپ کو ایگزامپل دوں, ویڈیو مجھے آئی کہ وہ کوئی جھانکی روڈ ہم نے بنائی ہے, اور وہ بندہ سڑک کے کنارے نا وہ ہاتھوں سے وہ بجری کو توڑ رہا ہے اور وہ ٹوٹتی جا رہی ہے سڑک. تو میں نے CNW کے سیکرٹری ہمارے ان کو بھیجا, میں نے کہا یہ نئی سڑک ہے, اس کو کیا ہو گیا, اور یہ اٹس آل اوور دا میڈیا اینڈ اٹس آل اوور انسٹاگرام, سو فائنڈ آؤٹ. وہ بیچارہ بھی پریشان ہو گیا, اس نے دیکھا ادھر ادھر, کیا وہ ویڈیو انڈیا کی تھی. ہاں وہی نا, اور اس کے اوپر اور آدھا ٹائم ہم اس کو ڈھونڈتے رہے کہ یہ واقعی کچھ ہو گیا یا کدھر ہو گیا. پھر جب پتہ چلا اور وہ سرچ ہوا گوگل وغیرہ پہ تو وہ ویڈیو انڈیا کی تھی. دس از واٹ ریئلٹی. اینڈ یہ آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کہاں لائن ڈرا کرنی ہے. اسموگ از اے ویری بگ چیلنج فار یو گائز, اسپیشلی یہ 2019 سے واز دا ورسٹ ایئر آئی تھنک فار اس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ, اینڈ یو ہیو ٹیکن سم میجر پریکاشنز آن دیٹ. آج کل 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی گلبرگ میں. وہ تو بھائی میں نے وہ پاک ویلز کا منچ کا انالیسس دیکھا تھا, انہوں نے کہا کہ جس ریٹ پہ انہوں نے کتا ہے نا 6 گھنٹے, مطلب انہوں نے پوری کیلکولیشن کر کے دی. انہوں نے کہا کہ اتنے کم اسٹیشنس کے اوپر اتنی زیادہ گاڑیاں, اٹس جسٹ ریڈیکولس ویسٹ آف ٹائم. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ناٹ دا ٹائم, اور اگر اس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا وی شوڈ ہیو ہیڈ مچ بگر پریپریشن فار دس. یہ بڑی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو کہ اس وقت 6-6 گھنٹے کی لائنیں نہیں ہیں, بیکاز میں پرسنلی نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں, 6 نہیں 8 گھنٹے کی بھی لائنیں لگی ہیں. میں نہیں ناٹ ناؤ وائی, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ رسپانس آئے گا لوگوں کی طرف سے, کہ دس کائنڈ آف ٹرسٹ بائی دا پیپل in something that the government is doing. Or vehicle emission testing is happening for the first time in Pakistan, in Punjab, because جو حالات ہیں اسموگ کے اور جو اس وقت حالات ہیں ایئر کوالٹی کے, اور اسموگ تو از اونلی اکٹوبر نومبر ڈسمبر. The AQI is worse all around the year. Smog is 12 months. It's just کہ وہ فوگ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو ملٹی سیکٹورل اس کے ہم نے پلانز بنائے, امپلیمنٹ کیے, 6 مہینے ہینڈ ہولڈنگ کی. تو جب یہ وہیکل ٹیسٹنگ کا معاملہ آیا تو ہم نے 6 اسپاٹس پہ شروع کیا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا رسپانس کیا آتا ہے, ٹیسٹ کر سیدھی گال کہہ رہی ہیں. تو اس پہ یہ ہوا کہ جب ہم نے رسپانس دیکھا, اینڈ آئی سلوٹ پیپل آف لاہور فار دیٹ, بیکاز ہم نے 6-7 مہینے اس کی اویئرنیس کریٹ کی کہ یہ کتنا خطرناک ہے. اونلی ٹرانسپورٹ, اونلی یور گاڑی which is not right in terms of AQI, جو اس کا فیول کوالٹی ہے یا اس کی جو پوری فٹنس ہے. تو جب میرے پاس وہ آنے لگے 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے لوگ کھڑے ہیں اور یہ سارا مسائل, پھر ہم نے 4 دن کی پلاننگ کر کے
62 spots पे उसको शुरू किया. So as we speak, that's not enough also. It's not. अब फिर मैंने कल मुझे कंप्लेन आई तो अब हमने क्या किया, which will be implemented from Monday. अब हमने जो प्राइवेट वर्कशॉप्स है ना उनको लाइसेंस किया. सो जो जितना नेटवर्क ऑफ द वर्कशॉप्स प्राइवेट अक्रॉस लाहौर है वो सबको हमने लाइसेंस करके ये दे देंगे कि वो खुद टेस्ट करें. सो वो जो नेटवर्क है दैट विल हेल्प एंड प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो कम इन एंड ये सारा जो मामला है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. Allah khair kare. I think that's going to be a big change also. On a personal level, have you ever, what do you think, are smart women a threat in politics? No. We have to be dumb. मतलब अपने आप को थोड़ा सा डम डाउन करना पड़ता है कि यार मैं फिजिकली सोच रही थी आपने सुना. physically. I thought physical appearance wise आप कह रहे हैं. No. क्योंकि होता है ना बहुत ज़्यादा if you're नहीं अहमद, मैं तो अपनी पार्टी का बता सकती हूँ. मुझे तो हर लेवल पे everyone around me. When I started off, it was Ayaz Sadiq. Then जब मैं मिनिस्टर बनी, it was परवेज़ रशीद साहब. Then मैं बनी और तो But जितनी जल्दी कोई इतना शहबाज आगे आ रहा होता साहब. है and all that, and मतलब पार्टी में जितना मर्जी हो जाए, there are always people जो कि कहने यार यार क्यों अड्डे आगे आ रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल. पार्टीज इवॉल्व हो चुकी हैं इस बात से और अड्डी वो हाँकी सपोर्ट डोरी. करती हैं अहमद. मतलब मैं आपको वाह, बताऊं, वाह, 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 आ गया. मतलब यहाँ तो हमारा तो नेचर है, हम लोग कहते हैं क्यों आगे जा रहे हैं. नहीं मुझे तो पार्टी ने आगे जाने के लिए सपोर्ट किया. आप देखें कितने कितने साल पॉलिटिक्स में लोगों को गुजर जाते हैं और वो वो लेकिन मेरे ख्याल में मुझे तो हर बंदे ने, चाहे वो शहबाज साहब हों, शहबाज अपोजिशन, फिर वो मियाँ साहब तो खैर उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया इंफॉर्मेशन की. उस वक्त जब परवेज़ रशीद साहब को हटाया, इतना बड़ा नाम, इतना एक वो, और मैं बनी, तो एज आई सेड मेरे लिए चीज़ें ज़रा डिफरेंट थी. और मैंने मेहनत भी बहुत की है. ये सच्ची. और मेरी मेहनत ये नहीं कि मैंने कोई अपना मेटल प्रूव करने के लिए, मैं एक बाय नेचर, और वो भी मैं आपको कह रही हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन माई लाइफ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ अदरवाइज, कि मेरी कोई अगर कमी है ज़िंदगी में तो वो ना हाईलाइट हो. तो अब मुझे लगता है मेरा थॉट प्रोसेस ये होता था जिस चीज़ में मैं काम करती थी कि मेरी ये चीज़ प्रोमिनेंट रहे और दूसरी चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट ना हो. सो इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मेरे ख्याल में मैं यूँ करती रही. फिर बाद में मैंने एनालाइज किया इस बात को भी. But I think I've been very fortunate. मैंने the family that I came from and all that, तो आपकी एक upbringing हुई होती है, but it's very important to find good role models in your life. Especially अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा उन लोगों के साथ काम किया जो मेरे से बेहतर हैं, जो गाइडेंस बड़ी अच्छी मिली and all that. किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि okay this person, or has there been a father figure or a role model in your life जिसने आपको बताया कि how to swerve the ways? Who do you consider as a role I think model? different phases में different लोग. जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे एक कज़न के बेस्ट फ्रेंड थे, उनका नाम नियाज भाई था. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं लंदन जाके पढूं. I have to go. He used to live in London then. मतलब ये लंदन प्लान पहले ही करता थ्रू नियाज भाई. मुझे मेरे एक और कज़न ने कहा तुम डॉक्टर बनो. मेरा एडमिशन भी हो गया. मैंने कहा नहीं, डॉक्टर मैंने नहीं बनना. लेकिन हर जिंदगी में ना अल्लाह ताला वसीले बनाता है. तो मैं जब पढ़ रही थी तो वो थे, मेरे वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. वो तो खैर एक फादर थे ही मेरे वालिद. फिर जब मैं WWF में थी तो मेरे बॉस थे अली हबीब साहब, एक डॉक्टर साहब थे अनवर नसीम साहब. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. मगर मैं डबल मास्टर्स थी. पहली मेरी नौकरी WWF में लगी. मुझे ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट. डबल मास्टर्स करके आप WWF में आना. पोजीशन तो सुन लो. मैं जब पहली मेरी जॉब डबल मास्टर, मेरा बड़ा दिमाग कि मेरी तो बड़ी पे लगेगी. मैं तो डबल मास्टर्स हूँ, लंदन से भी हो गया, किंग्स कॉलेज से भी हो गया. तो अब तो और तो जब मुझे वो उन्होंने इंटरव्यू किया और मेरी पहली जॉब लगी तो 8,000 रुपये भी लगी एज अ पॉलिसी रिसर्च एनालिस्ट. ये कौन से साल था? 8,000. दिस वाज 2005. 8,000 और ना जब लगी तो मैं, आपको कहना चाहिए था 2,000. तो मैं घर आई तो उन्होंने कहा तू इस वास्ते डबल मास्टर कीता सी फलाना ये वो. मैंने कहा मैंने करनी है जॉब. मैंने जॉब ज्वाइन की और मुझे याद है 3 months में आई वॉज मेड द पॉलिसी मैनेजर. वो पोजीशन खाली हुई, मैंने उसके लिए अप्लाई किया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन.
میں پالیسی مینیجر بنی, پھر میں کارپوریٹ ریلیشن شپ اینڈ اویئرنیس ریزنگ کی مینیجر بنی. ود ان اے ایئر آئی واز ایٹ ون آف دا ٹاپ پوزیشنز ان WWF. سو وہی میں کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ محنت جو ہوتی ہے نا, محنت از نیور ان نوٹسڈ. کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے محنت کی اور ہارڈ ورک کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. نہیں, میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ حق حلال اور آپ کی جو آپ نے محنت کی ہے نا, کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو لے کے آتا ہے. Were you always spiritual? I think always. My voice. میں نے مائرہ سے بھی پوچھا تھا, you believe in manifestation? اور بہت ہمیشہ سے آئی تھنک. یو نو واٹ, ایک تو احمد بات یہ کہ بڑا ڈفرینٹ میرا بچپن بھی تھا, میری گروئنگ بھی تھی جب میں when I was growing up, اور ایک ایونٹ نے مجھے انکانشیسلی افیکٹ کیا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ میں نے ہمیشہ, مجھے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی پازیٹیو سائڈ, اور ایک بڑا آئی ایم شارٹ آف ورڈس کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طے کیا ہوا تھا. یہ میرا بڑا بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر. Let's talk about the man in your life. کہتے ہیں کہ behind every successful woman there's a husband doing the dishes. So جس طرح نا آپ نے اتنی اچھی بات کی, وہ میرے ایک پولیٹیکل اپوننٹ ہے, I won't take his name. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مریم اورنگزیب کا جو خامن ہے نا, وہ گھر میں دہی لے کر آتا ہے. میں بھی لینا, ہاں, تو وہ دہی لیندا ہے تے اتھے اودہ یہ حال ہے, بڑا برا حال ہے اودہ. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈشز والی بات, یہ خیر آپ یو آسک می اے کوسچن. تو بھائی جان سے ملاقات علی خیر سے آسٹریلیا نے, بڑی ریسرچ کی بھی آپ نے احمد. اچھا, آئی ایم امپریسڈ. دیکھیں جی, یہ میرا کام ہے. I think this is the least you can do to someone who is giving you your time. تو آپ اپنی تھوڑی سی ریسرچ تو کرتے ہیں and all that. تو مجھے بتائیں کہ علی بھائی جو ہیں لائم لائٹ میں نہیں اتنے نظر آتے and all that. اور obvious بات ہے, ایک پاکستان میں ہر مرد کا نہیں یار خدا دوست پالیٹکس نہیں یار, کیونکہ your life becomes public property and all that. So how do you guys maintain that privacy? علی اور میرا یہ زیادہ علی کا ہی ڈیسیجن تھا اور میرا بھی, اور وی ہیو مینیجڈ دیٹ ویل الحمد للہ. ناٹ مینی پیپل ہیو سین علی اور میٹ علی, بیکاز علی از اے تھورو پروفیشنل. ہی ورکس فار این انٹرنیشنل کمپنی. سنس ویو گاٹن میریڈ بیک ان 2008 ہماری شادی ہوئی تھی. Arrange, I'm guessing? No, through a friend. اچھا, common friends? Yes, common friend. And تو ہماری شادی ہوئی تو علی کراچی میں تھے. ہی واز ورکنگ فار شیل دین اس کے بعد ہم اسلام آباد آئے. ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار برٹش امیریکن ٹبیکو ان اسلام آباد. دین وی مووڈ ٹو, وی اسٹیڈ ان اسلام آباد فار اباؤٹ اے ایئر اینڈ ہاف. پھر علی چلے گئے آسٹریلیا جاب پہ, سیم کمپنی. پھر علی چلے گئے دبئی. اب علی ہیں دیکھیں, میں وہی میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بوتھ آف یو, مطلب وہ ہم لوگ وہ چیز نہیں دیکھ رہے نا کہ جی اچھا میں ہاؤس وائف ہوں, آئی ایم ہولڈنگ دا فورٹ, آپ جا کے کام شام کریں. بوتھ آف یو ہیڈ ویری اسٹرانگ کہتے کارپوریٹ کریئرس. سو ماشاء اللہ یو ہیو ٹو بیوٹیفل سنز آلسو. یہاں کس طرح پھر ٹیم پلے ورک کرتا ہے کہ اچھا یار ہی از ٹریولنگ. علی از اے ویری ڈفرنٹ پرسن, ویری ڈفرنٹ. اینڈ آئی تھنک میری کامیابی میرے والد کے بعد اگر, اور میری والدہ, والدہ ڈفرنٹ لیول آل ٹوگیدر, بٹ 100% از علی. بیکاز دا سپورٹ آئی گیٹ فرام ہم. مطلب مجھے آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا, پوچھا یا کہا کہ یار یہ تمہارا کام تھا اور یہ ہے, یا ویئر آر یو گوئنگ, وین آر یو کمنگ, ہو یو آر میٹنگ. اور میں نے بڑا سوشلی پولیٹیکلی جب میں میڈیا میں تھی تو آئی یوز ٹو میٹ ایوری ون. اور تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. علی کی پھر جب وہ بیک لیش آتا ہے اور میڈیا پھر جب اس طرح کی باتیں وغیرہ کرتے ہیں, وہ افیکٹ نہیں کرتا ہے احمد, وہ اٹس پارٹ آف دا جاب. میرا نہیں خیال کبھی بھی مجھے نہیں فرق پڑتا. نہیں, میں ان کو تو پڑتا ہے, ان کو بھی نہیں پڑتا. ان کے بارے میں کم ہی گفتگو ہوتی ہے ویسے میڈیا پہ.
بہت کم. مریم کی بیٹے کی شادی تھی تو پہلی دفعہ ہماری ایک پکچر فیملی پکچر تھی جو ریلیز ہو گئی تھی, اور وہی گوگل پہ ایک ہی پکچر پڑی ہوئی ہے. تو پھر علی آسٹریلیا چلے گئے. ہی واز دیئر فار اباؤٹ 2 years. دین ہی موو ٹو دبئی فار اباؤٹ 3 years. ناؤ ہی از ان تاشقند. اچھا, so the kids were with him in Dubai for 3 years by the way. اور وہ وہیں ان کے ساتھ رہے. اور اورنگزیب از مائی ینگر سن. عمر بڑا والا بیٹا ہے. I think he's very smart. تو وہ بھی ہمارا ڈیسیجن تھا کہ میں نے بچوں کو تب بھیجا وہاں بیکاز یہاں اپوزیشن کا دور تھا اور میں گھر ہی نہیں ہوتی تھی. صبح لاہور جیل میں ہوتی تھی, پنڈی میں پھر جیل میں لوگ تھے سارے, وہاں ہوتی تھی, نیب کی عدالتوں میں ہوتی تھی, تو میں گھر پہ نہیں ہوتی تھی. تو وہ تب, اور میرے بچے بہت چھوٹے تھے. جب میں دبئی چھوڑ کے آئی, اورنگزیب واز 4 اینڈ عمر واز 6. تو ہمارا یہ ایک اکٹھا ڈیسیجن تھا, اور وہ ایج بھی بوائز تھے تو ان کو میں نے کہا کہ علی کے پاس رہیں. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فار می ایز اے مدر, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے تب بھی دعا کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں, وائی ایم آئی میکنگ دس ڈیسیجن. Are you a heads on mother, a very strict قسم, کیونکہ وہ نہیں ہوتا ایک one needs to be good cop, one needs to be a bad cop. I am the bad cop. You are the bad cop. کہتے ہیں عمر, مجھے کہتا ہے میرا بیٹا, وہ دبئی میں تھا علی کے پاس, تو علی نے بڑا ان کو ڈسپلن رکھا ہوا تھا اور خوش بھی بڑے بچے تھے, لیکن وہ پاکستان آنے کے لیے اس طرح آئے جیسے کسی جیل سے چھٹ کے آ رہے ہیں. اچھا, ہاں, بہت شوق سے پاکستان آئے, بہت زیادہ. تو مجھے میرا بیٹا عمر کہتا ہے, ماما بابا تو میری ہر بات مانتے تھے, آپ اڑ جاتی ہیں, آپ اڑتی کیوں ہیں؟ تو وہ ڈفرینس ہے. ان کو پتہ چلا تو تیرا بیاہ ہوگا نا, تمہیں پتہ لگے گا. نہیں, لیکن احمد یہاں ڈسٹریکشنز اتنی ہیں نا یہاں پہ, تو وہ مجھے ذرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. آئی تھنک وہی بات ہے جس طرح ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ اب ہم لوگ اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجتے. ہم لوگ جب, میں اس لاہور میں پلا بڑا ہوں, جب ہم لوگ سائیکل لے کے بھی نکل جاتے تھے, مارکیٹ جا رہے ہیں, مطلب سڑکوں پہ اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے نا, لیکن اس کے باوجود میں نے پورے وہ لاہور کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور اب ہم لوگ وہ ہوتے تھے کہ ہمیں ہمارے ہمسایوں کا پتہ ہوتا تھا, اب ہمیں نہیں پتہ. ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ایک تو ہمارے اوپر ایک وہ جو روڈ ریج آ چکی ہے, کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے, پتہ نہیں کی ہو چکا ہے. ہم لوگ بڑے شارٹ ٹیمپر ہو چکے ہیں. لاہوریز اس طرح تھے نہیں ہم لوگ. آئی تھنک لاہور کا کلچر ایلیمنیٹ ہوا. لاہور کا کلچر, فیسٹیوٹی, میوزک, پوئٹری, جو کلچر تھا نا لاہور کا, وہ بھی ایلیمنیٹ ہوا, جس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ آیا. میرے دل کے بڑا قریب یہ سوال ہے, کیا آپ بسنت واپس لے کے آئیں گے؟ میاں صاحب کا تو بڑا دل ہے, ہماری میٹنگز بھی 3-4 ہوئی ہیں. بڑا میرا سلی صاحب کیا کہتے ہیں, نیڈز نو انٹروڈکشن, ماما جی اگین, میری بڑی ان سے گپے شپے ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یار اتنا ایزی ہے بسنت کو کرنا کہ اگر ہم ڈور کو ریگولیٹ کریں جس طرح ہم باقی چیزوں کو کرتے ہیں. پی ایس ایل کے لیے ہم پورا پاکستان کو 1.5 مہینہ بند کر دیتے ہیں, تو 3 دن کے لیے ہم اندرون شہر نہیں بند کر سکتے, اور بڑی اچھی ہو سکتی ہے. اندرون شہر اونلی, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پلیس اونلی. وہ ڈور کے پی کے سے آتی ہے, ان ریگولیٹڈ ہے. دیر آر 2 ways to go about it. آئی ایم شیور آپ لوگوں کے پاس زیادہ بہتر ہوں گے تھنک ٹینکس, بٹ صرف آپ زون وائز اس کو ڈیوائڈ کر دیں کہ یار بسنت اس زون میں منائی جائے گی 3 دن کے لیے, یہ ریگولیٹری لائسنس ڈور ہولڈرز ہیں, آپ ان سے پرچیز کریں, 3 دن آپ ہونے دیں پسند. میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہی تھی کہ میاں صاحب کا ایک لاہور انٹیریئر کا ریوائول کا ایک پلان ہے جو اس وقت امپلیمنٹیشن میں ہے, اور بسنت از پارٹ آف دیٹ بیکاز اٹس اے فیسٹیوٹی کمپوننٹ ٹو اٹ. تو میاں صاحب نے اس پہ بہت ڈائریکشن دی ہوئی ہے. دا ٹیمز آر ورکنگ ایٹ دا مومنٹ, دا ڈیپٹی کمشنر پولیس اینڈ آلسو دا کمشنر ود لاشاری صاحب اینڈ یوسف سلی صاحب. تو وی ول ان شاء اللہ کم اپ وتھ سم پلان, بٹ اس میں سٹیزنز رسپانسبلٹی جو ہے نا کمپوننٹ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میاں صاحب نے جو ڈائریکشن یہی دی تھی کہ آپ اس کے ریوائول کا طریقہ سوچیں, تو ٹیمز آر ورکنگ ان اٹ. I think we need our festivals. So inshallah. We need the. ابھی ہم نے میلہ چراغاں کوئی 70 سال بعد دوبارہ کیا ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو 32 ایئرز بعد دوبارہ کیا ہے. تھوڑی سی بجٹ کی بھی بات کر لیں آپ لوگ. ضرور کریں, ضرور. بڑا آپ لوگوں نے اس دفعہ پچھلے سال سے بھی بڑھ کے ایک بجٹ دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جیبوں میں ہیں پیسے؟
IMF نے کچھ چھوڑے ہیں ہمارے پاس جو ہم لوگ اتنا زیادہ بجٹ نکال رہے ہیں؟ IMF پیسے لیتا تو نہیں ہے, IMF جو ہے وہ ٹیکسز پہ 50% سے زیادہ تو ہم نے انٹرسٹ میں دے دیا. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, انٹرسٹ تو IMF جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں ایز اے کنٹری تو پھر اس کو بچانے کے لیے, اس کو ریوائول کے لیے اکانومی کی, آپ کو یہ کام تو پھر IMF سے اگر آپ نے لون لیا ہوا تو انہوں نے گال بھی سننی پائے گی. ہم نے تو 2015 میں فرسٹ IMF پروگرام واز فنش ان دا ہسٹری آف دا کنٹری اینڈ وی مووڈ آن دی اکنامک انڈیپینڈنس پوسٹ 2015. ہم نے IMF کا پروگرام کمپلیٹ میاں صاحب نے کر دیا تھا. دس کیم بیک ان 2019 اور اس کے بعد پھر 23 میں جب PDM کی گورنمنٹ آئی تو ہم تو ڈیفالٹ IMF کی MD, آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ جس میں شہباز صاحب تھے, MD تھی, میں تھی, یا صادق صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ شہباز وی آر ناٹ گوئنگ اہیڈ ود دس پلان, سو وی ول ڈو اٹ وین دا الیکشنز ول ہیپن. جو بھی پارٹی آئے گی ہم ان کے ساتھ سائن کریں گے. تو جب پھر اس موقع پر اللہ کا شکر ہے کہ وہ مان گئے اسی میٹنگ میں, اور جتنی صورتیں آتی تھیں میں نے تو پڑھ لی تھیں اس میٹنگ میں, بیکاز کنٹری واز ایٹ دا ورج آف. ابھی بھی ہم لوگ ایک نازک موڑ سے مطلب وہ نہیں ہوتا کہ نازک موڑ سے گزرے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ وی شوڈ ٹائٹن آور بیلٹس, بٹ دس از اے ویری بگ اینڈ جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ جی ٹیکس فری یہ بجٹ ہے and all that, but still there is no مریم نواز شریف sale tax, withholding and property tax. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر پنجاب, it is a very daring budget from her side in 2-3 aspects. One is it's a zero tax budget. جب میں یہ کہتی ہوں تو انہوں نے میٹنگ میں بڑے پرپوزلز آئے, اے وی لا دیو جنہوں نے لگیا ہوا ان کو انکریز کر دیں, اور بڑا ایک پرپوزل تھا اور اچھے پرپوزلس تھے فرام دا ٹیم آف BOR اینڈ ٹیکس اینڈ ایکسائز وغیرہ والے. تو انہوں کو CM نے ایک ہی بات کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا پرپوزل لے کر آئے ہیں. جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کے اوپر اور ٹیکس لگا رہے ہیں چونکہ آپ کے وہ نیٹ میں آپ کے ریکارڈ میں ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں جو کہ ان چیکڈ اکانومی ہے, جس کو جو اتنا ٹیکس نیٹ میں ہے اور وہ انکم بھی کما رہے ہیں, ان کے بزنسز بھی ہیں, مگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے, تو دے ہیڈ نن. تو لاسٹ 1 year میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بجٹ اتنا بڑا کیوں ہے, ایک تو یہ بجٹ ہمارا 47% آف ڈیولپمنٹ بجٹ انکریز ہوا ہے. اگر آپ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر دیکھیں تو 47% ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ انکریز کیا ہے. بٹ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم نے 3% اونلی انکریز کیا ہے گورنمنٹ کی فنکشننگ کا بجٹ ایک سال میں. یو نو دا پرپورشن 3% ود دس انفلیشن انکریز ان سیلریز اینڈ پینشن, ہم نے 3% انکریز کیا فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ایز اپوز ٹو 47% فرام آر اون سورس. ہم نے ڈیولپمنٹ جو کہ لوگوں پہ پیسہ خرچ ہونا ہے اس کو انکریز کیا. پھر پنجاب کا جو پروونس ہے وہ IMF کے سرپلس میں ہائیسٹ کنٹریبیوٹر ہے. اس سال ہم نے اپنا ٹارگیٹ 740 بلین رکھا ہے ڈسپائٹ دس ڈیولپمنٹ بجٹ. سو اٹ واز اے فسکل پروڈنس وائز, ڈسپلن وائز اینڈ ڈیولپمنٹ وائز اٹ از اے ایکسیپشنل بجٹ. فرسٹ ٹائم ایور ہیلتھ, مریم کا CM کا اتنا فوکس ہے, احمد اتنا فوکس ہے کہ میں آپ کو آنیسٹ ایک بات بتاؤں کہ, اور لوگ بھی سن رہے ہیں کہ وہ سوتی نہیں ہے خاتون, ہسپتالوں کے پیچھے ہیں, کیمرے لگ گئے ہیں, اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہیں, ڈیش بورڈ پہ لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں آف ہاسپٹلز, دوائیاں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. وہ شی از فکسیٹڈ ٹو, ہلکے کیوں نہیں پڑھتے, شی از فکسیٹڈ ٹو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اور آپ اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. تو ود 180 ہیلتھ ڈیولپمنٹ بجٹ, 140 ایجوکیشن ڈیولپمنٹ بجٹ, کلائمیٹ چینج فریم, اسکالرشپس آلسو, لیپ ٹاپ وغیرہ بھی, وہ تو ہے ایجوکیشن کا ہی پارٹ ہے. بٹ دین دیر از اے بیکلیش جو آپ لوگوں کا بڑا ٹھیک ٹھاک آیا ہے اس دفعہ. اس چیز کو کرٹیسائز بھی کیا گیا, جہاں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا, اس کو اس کا فیئر شیئر آف کرٹیسزم بھی ملا گیا. لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں آپ لوگوں نے سیل ٹیکس پہ, پراپرٹی ٹیکس پہ, ان پہ کوئی چھوٹ نہیں دی, وہ وہیں کا وہیں اسٹینڈ کر رہے ہیں آل دیٹ, اور لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا کہ یار ہمیں ریلیف مل رہا ہے. نہیں, یہ آپ بات کر رہے ہیں فیڈرل ٹیکس کی, پراپرٹی ٹیکس اینڈ پراپرٹی ٹیکس اینڈ دیکھیں فیڈرل کا جو فریم ورک ہے وہ اس سے بہتر IMF کے پروگرام میں ہو نہیں سکتا. آئی تھنک شہباز شریف صاحب اینڈ ہز ٹیم has done an exception. You know, you can't discount the fact کہ we are in IMF program as a country. ہم یہ نہیں ہم اپنی منمانی کر کے بجٹ بنا سکتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ IMF کے پروگرام کے تھرو ہوتی ہے. بٹ کوائن کے اوپر, مائننگ کے اوپر بھی کہا تھا کہ ہم یہ مائنز اینڈ منرلس کے اوپر ابھی جو ہمارا ریکوڈیک, آف کورس ریکوڈیک کے اندر جو ہماری مائنز اور ایکسپلوریشن ہو رہی ہے,
جو SIFC کے تھرو اینڈ Prime Minister Shahbaz, that will give us as a country, as a nation, big news in terms of revenue. پھر ہمارا پنجاب کے اندر جو مائنز اینڈ منرل کا کمپوننٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کی ایکسپلوریشن پہلی دفعہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے اتنا سونا ہے, اتنا یہ ہے, لیکن اس کی جو پہلی دفعہ ایکسپلوریشن ہے اس میں ہم اس سال جا رہے ہیں, جو کہ SADB پروگرام میں اس کا بھی بجٹ ہے. سو ہمیں اون سورس ریونیو جو ہے نا اس کو انکریز کرنا ہے, اور CM کا یہی ٹارگٹ ہے. یہی اور کچھ سیکٹرز ہیں جو ہمارے بڑے ریونیو اورینٹیڈ ہے. ایگریکلچر فار دیٹ میٹر, وی گوئنگ بگ آن میکنائزیشن, وی گوئنگ بگ آن ماڈرنائزیشن آف ٹرانسپورٹ, وی گوئنگ بگ آن IT اینڈ ڈیولپمنٹ. سو دیز آر دی ایریاز دیٹ شی از فوکسنگ آن, اینڈ شی بلیوز کہ انویسٹمنٹ ان ہیومن ڈیولپمنٹ. آپ لوگوں کا اب جو ایک پھڈا چل رہا ہے ہمارے فارمرس کے ساتھ, وہ بڑا ٹھیک ٹھاک لائم لائن پہ بھی آ رہے ہیں, آل دیٹ, اینڈ دیر سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی اگنورڈ. جہاں تسیم کی اپنی گارنٹی کے ساتھ تھا کہ جی ہم آپ کو آپ کی جو پروڈکشن ہے, وہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو ہم لوگ دیں گے, جو کہ 3400 کے قریب ہے, اینڈ اور سے 2600 کے قریب دی گئی تھی. فارمرس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ احمد, جو فارمرس کا مسئلہ ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک جو ویٹ اکانومی ہے, یہ واحد کراپ ہے جس میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس تھی, اور پروکیورمنٹ گورنمنٹ کرتی تھی فارمرس سے, اور جس کا ہم ڈیٹ دیتے تھے, ڈیٹ واز 650 billion rupees when we came into government. This was last year. تو پروکیورمنٹ میں ہم کرتے تھے, ہم ایک مصنوعی پرائس جس کو کہتے ہیں وہ ہم دیتے تھے 3400. جب مارکیٹ سے گورنمنٹ نکلی اور مارکیٹ فورسز پہ اس کو چھوڑا, تو اس وقت 2400 پہ لاسٹ پرائس اس کی آئی. اور یہ ایک ایسا پالیسی ریفارم تھا جو کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ فیصلہ کہ یہ کرنا ہے. لیکن ایک طرف 650 بلین جو کہ ڈیولپمنٹ پہ آپ کہتے ہیں نا یہ پیسے کہاں سے آ گئے ہیں, تو 650 اس وقت پنجاب ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ 0 ہے. اور اگر ہم یہ پروکیورمنٹ کرتے اور اس ڈیٹ کو چلاتے تو اس وقت ہم 1.4 ٹریلین صرف ڈیٹ میں دے رہے ہوتے. اور 650 بلین کا پھر ہم نے یہ نہیں کیا. کوئی بھی پالیسی ریفارم جو ہوتا ہے نا, جو اس کا بینیفیشری ہوتا ہے یا جو اس کا ٹارگٹ آڈینس جس میں اس میں کسان ہے, اس کو ہم نے چھوڑا نہیں. ہم نے فوراً کسان کارڈ دے دیا, جو 1.5 لاکھ روپیہ آپ نے ٹوائس اے ایئر ایوری کراپ پہ دیا, اس سے اس کی ہیلپ ہوئی. پھر ابھی تک وہ 60 لاکھ بلین کی خریداری اس کسان کارڈ سے کسان کر چکا ہے. 7 لاکھ کسان 60 بلین روپیز پہ کر چکا ہے. دوسری بات, ہم نے آتے ہی جب یہ ریفارم کیا, ہم نے ان کو سبسڈی دی ہے, ان کو ٹریکٹر دیے, ان کو سپر سیڈر دیے, جس سے ان کی ہم نے دیے اسموک کی وجہ سے, لیکن اس کی ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی. اور جس وقت ویٹ کی ہارویسٹنگ کا ٹائم آیا احمد, ہم نے 5000 روپے 12,500 ایکڑ سے کم کو اس وقت ساتھ دیا. پھر آپ کی پہلی دفعہ تھی کہ ویٹ سیزن کی وقت آپ کی ڈی اے پی کی بوری, فرٹیلائزر اویلیبل نہ صرف تھا بلکہ پہلے تو بلیک میں بکتا تھا, نہ صرف اویلیبل تھا بلکہ سستا بکا. تو یہ سارا ایکو سسٹم مریم کے CM کے ویزیبلٹی میں تھا. کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے کہا تھا, انہوں نے وعدہ کیا تھا, ہم لوگ تو ہم نے یہ ہیلپ کسان کی ڈائریکٹ کی نا. ہم نے اس بیچ والے معاملے کو نہیں کیا, لیکن چیف منسٹر کا فوکس اس بجٹ میں بھی کسان ہے, اس بجٹ میں بھی فارمر ہے, اس بجٹ میں بھی ایگریکلچر ہے. اور انہوں نے جو بات کہی, پھر ہم نے پہلی دفعہ ینگ بچوں کو یونیورسٹیز سے لے کر کسانوں کے ساتھ جوڑا, ایگریکلچر کے ساتھ جوڑا, تاکہ جو ینگ گریجویٹس ہیں وہ ابھی سے اگر کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں, کسان بننا چاہتے ہیں, تو ہم نے سارا کچھ ڈالا. تو اس دفعہ بھی جو ایگریکلچر میں اور اریگیشن میں اور ایز اے پروونس چیف منسٹر کی جو شی فیلز پراؤڈ آف از کہ پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے اس ملک میں واٹر کے اوپر پیسے رکھے ہیں 26 بلین, جو کہ واٹر ایفیشنسی, واٹر کنزرویشن اور واٹر اسٹوریج کے اوپر ہم انشاءاللہ اس سال کام کریں. آپ ہمارے وزیر خزانہ کا جو بھی بیان ہے تو اسے ایگری کرتی ہیں کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ہر گھر میں 3 کھانے کھاتا ہے, اور غریب تو کہیں سے بھی نہیں, مہنگائی تو ان کو بھی ہے, ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے, اور غریب بھی 2 وقت مہنگا چکن کھا سکتا ہے. یہ کون سے غریب کی بات احمد, میں تو پہلی بات تو آئی ڈونٹ اگری, لیکن اورنگزیب صاحب ایک بہت کمپیٹنٹ فائنانس منسٹر ہیں. یہ دیکھ لیں پوسٹ صحیح, دیکھ لو کہ پوسٹ صحیح ہے یا فیک ہے. بھی انڈیا والی ویڈیو کی طرح تو نہیں ہے, تہاڈی پوسٹ ہی میں اس سے اگری نہیں کرتی اگر انہوں نے یہ بیان دیا تو. ٹھیک ہے, مجھے اور میں اورنگزیب بھائی کو فون کروں پوچھوں گا یہ بیان آپ نے دیا کریں. انہوں نے کوئی ویسے تسی دلدار پرویز پٹیل لگتے ہو, تو مطلب
تو اس طرح دا بیان ہی از اے ویری کمپیٹنٹ فائنانس. نہیں ہی از نو ڈاؤٹ. اگر آپ شہباز صاحب کی اس وقت ٹیم دیکھیں فائنانس کی اور جس طرح کی اسٹیبلٹی وہ اکنامک انڈیکیٹرز میں انٹرسٹ آف انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ, اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئیں, یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں انہرڈ آف. ہاں مگر یہ تھوڑا سا ہارش تھا. نہیں, آئی ول آسک ہم کہ انہوں نے کیا بیان دیا. پلیز ڈو, اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں. ریسنٹلی آپ لوگوں نے فلم انڈسٹری کے لیے بڑے اسٹرانگ انیشیٹو لیے ہیں. آئی تھنک ہمارے پاکستان کے اندر ایک المیہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے آرٹسٹ سب سے آگے پہلے آئیں. ٹھیک ہے, میں وہ سمجھتا ہوں, لیکن پھر جہاں ان کی رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. آتا ہے کہ جی آپ کرتے کیا, آپ لکھیں اداکار ہوں میں. وہ کہتے ہیں نہیں, جائیں کوئی کاغذات لے کے آئیں, کوئی کمپنی لے کے آئیں. تو گدا گیری بھی پروفیشن ہے ہمارے یہاں, لیکن اداکاری, گلوکاری اور اس چیز کا پروفیشن نہیں ہے. تو اداکاروں کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے, جہاں ہم لوگ ان سے اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آؤ اپنی حب الوطنی پروو کرو, اور تم نے بیان نہیں دیا تم غدار ہو, تو اس کے لیے پھر ہم لوگ کیا کریں؟ احمد, جو فلم انٹرٹینمنٹ آرٹسٹ, میں نے تو اس کے اوپر کوئی تقریباً اب مجھے 6 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. جب میں انفارمیشن منسٹر بنی تھی 2015 میں, تب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا آرٹسٹ کے ساتھ اور فلم کے ساتھ. فیڈرل لیول پہ الحمدللہ ہم نے اس انڈسٹری کو بہت سے ٹیکس انسینٹیوز دیے ہوئے, اور آئی ڈونٹ نو اب آئی ایم ایف کے بعد اس کا کیا اسٹیٹس ہے, آئی ہیو ٹو چیک. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اٹس ناٹ اباؤٹ آرٹسٹ, اداکار, فلم. اٹ از اباؤٹ ہاؤ کنٹریز ناؤ propagate their narrative around the globe. اور ہر کنٹری, قطر, سعودی عربیہ, ایران, ٹرکی, یہ ریسنٹ, یہ بڑی نیو نیسنٹ فلم انڈسٹریز ہیں, اور انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں ٹیک آف کیا اس طرح. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تو 40-50 ایئرز اولڈ انڈسٹری ہے, اور جس وقت وہ انڈسٹری تھی تو اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے والا گانا تھا. وہ کسی کو اسٹیمولیٹ کرنے کی اور آگے آنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آرٹسٹ اتنا فرٹائل تھا, رائٹر اتنا فرٹائل تھا, اتنا ایک پوری کلچر سوسائٹی اتنی سینسٹیو تھی ٹوورڈز پوئٹری, آرٹسٹ, فلمز, ایک بڑا ماحول تھا. ہاں, آپ دیکھ لیں نا 70s 80s کے اندر ایک پورا, ناٹ 80s بٹ ارلی 70s کے اندر یو ہیڈ اے ہول انفراسٹرکچر کے انٹائر ایکو سسٹم. اور مجھے کل پرسوں میں ایک بندے کو ملی, تو میں آج کل سنیما, آپ نے ایک پورا پوڈ کاسٹ کرنا ہے آن فلم جو ہم کر رہے ہیں الگ, تو وہ مجھے ملا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے 70s میں شوگر مل لا لو یا سنیما لا لو, ایک ہی گل سی, تو لوگوں نے سنیما لگائے. تو ابھی میں وہ سنیما ڈیولپمنٹ دیکھ رہی تھی, ہم لوگوں نے سنیماز کھولنے ہیں فار عام پبلک, تو ہم اس کے لیے ورکنگ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ذرا لاؤ لاہور میں کتنے سنیماز ہیں اور کہاں ہیں, کیونکہ میں پنڈی سے ہوں, تو ہمارا تو بچپن شبستان, گلستان, وہ جو پنڈی کے فلیگ شپ سنیماز تھے اس میں گزرے. اور میں نے کہا لاؤ, تو ایبٹ روڈ پہ نا ایک لائن ہے سنیماز کی پوری, اور بڑے پرانے سنیماز ہیں. تو لبرٹی میں بھی لبرٹی سنیما, کپری سنیما, یہ وہ. تو میں نے کہا یہ ٹوٹے پڑے ہیں, بند پڑے ہیں, تو انہوں نے لوگوں نے اس سنیما کو توڑ کے کوئی اور چیز کیوں نہیں بنائی کمرشلی مین اس پہ ہیں. کوئی پلازا نہیں بنیا, کوئی جس طرح اوروں میں بن گیا, ہاں بالکل, جیسے وہ بن گیا CNG اسٹیشنز بن جاتے ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا مگر وہ والے چھوٹے والے سنیماز تھے, جو آپ کے بڑے والے وہ ابھی تک ہیں. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں ہوا, بیکاز بند بھی پڑے ہیں, کوئی پاگل ہے کہ اپنی پراپرٹی کو یوں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ تب جب انہوں نے یہ پراپرٹی لی تھی تو گورنمنٹ کنسیشنل ریٹس پہ یہ زمین ان کو دیتی تھی فار سنیما. تو سنیما کا الگ سے تھا. The use of the place, you can't get an NOC, you can't do anything else. وہ سنیما ہی رہے گا. آپ سوچیں کہ کیا کس طرح ہمارے نیریٹیوز جو تھے اس وقت تھے, کیوں تھے وہ, یہ ریزنس تھے کہ گورنمنٹ بھی ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. آپ سوچیں نا کہ ایک پرائم لینڈ ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے, اور وہ سنیما کے لیے دے رہی ہے, اور کنسیشنل ریٹ صرف اس لیے دے رہی ہے کہ سنیما ہے. کیا بات ہے, سوچیں. اور وہ ابھی تک ہے, ابھی تک. اب ہم ان کو انشاءاللہ ول گیو یو گڈ نیوز, تو وہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے CM پنجاب نے فلم سٹی کا اپروول دیا ہے, لاسٹ ایئر سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ڈیولپ اس میں اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم کہ ہمارے آرٹسٹ کو, ہمارے فلم میکر کو, ہمارے پروڈیوسر کو, ڈائریکٹر کو ملک سے باہر کسی چیز کے لیے نہ جانا پڑے. کیونکہ جتنی کاسٹ ابھی نئی فلم آپ کی آئی ہے لو گرو, جتنی اس کی ایڈیٹنگ ہے باہر ہوئی ہے, جتنی اس کی پوسٹ فلم پروڈکشن ہے باہر ہوئی ہے, کیونکہ ہے نہیں نا, تو وہ کیوں نہیں ہے.
وہ ہونی چاہیے. اٹ از این انڈسٹری. وہ چیز لوگ نارملی لنڈن کینیڈا اس لیے شوٹ کرتے بیکاز ریبیٹ سسٹم ہے, یو گیٹ یور منی بیک آلسو اینڈ آل دیٹ. اگر وہ چیزیں ہمیں یہاں ملنی بائی دا وے 70% rebate is in Pakistan also now 70% for last 3 years. کیا بات. اور پھر انکم ٹیکس I don't know now about IMF this year budget I have to go see, لیکن last مولا جٹ did not pay a single penny in income tax. کیا بات ہے. پھر بھی انہیں نوی گڈی نہیں لائی. خیر وہ تو اپنا مسئلہ ہے. تو ابھی ہم فلم فائنینس فنڈ میں انشاءاللہ فلم میکرس کو بھی گیونگ فنڈ ٹو میک فلمس. وی ول بی ڈسپرسنگ دیٹ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ. دا ورکنگ از کمپلیٹ. کانٹینٹ بٹ کانٹینٹ لگ جائے تو وہ ایلیٹ سنیماز میں لگتا ہے. بٹ ڈو یو سی کہ اگلے 5 سال کے اندر جو سنیما کے لیے کنٹریبیوشنز ہو رہی ہیں, بیکاز ہمیں سب سے زیادہ چیز جو چاہیے وہ اسکرینز ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. فلم سٹی از اے ویری گریٹ پروجیکٹ. آئی تھنک ایک وہی چیز ہے جب آپ اس چیز کو تھوڑا سا اوتھینٹسٹی دینا شروع کریں گے, آرٹسٹ کو اس کی رائٹس دینا شروع کریں گے, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی اسٹارٹ اپریشیٹنگ دیز پیپل. بیکاز ہم لوگ ان سے بہت چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ان سے نیریٹیو بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی کوئی ڈیلیگیٹ آ رہا ہے تو سب سے پہلے تسی عاطف اسلم نے اتنے کھڑا کیتا ہے تو جی اسلام بھی کر رہے ہیں آل دیٹ. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی اسٹارٹ گیونگ. وی آر لیٹ ان دس. اٹس ناٹ ہائی ٹائم. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم پی ٹی وی دیکھتے تھے بچپن میں تو میں کیونکہ کراچی میرا علاج ہوتا تھا ٹانگ کا, تو وی یوز ٹو بی ان کراچی. تو میں ایک فلائٹ تھی, آپ کہہ رہے تھے نا آپ کو کچھ یاد ہو, تو ایسی کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ میں رہ جاتے ہیں. تو آئی واز کمنگ فرام کراچی ٹو پنڈی. میرے کزن کی شادی تھی, تو میرا آپریشن ہوا تھا ریسنٹلی, بٹ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے میں اور میری امی آ رہی تھے کراچی سے. تو میں اکیلی تھی, سوری امی اس فلائٹ پہ نہیں تھی, امی چلی گئی تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ شکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا جی. ہاں جی. کیا بات ہے. اور میں رو رہی تھی, میں ٹانگ میرا آپریشن ہوا تھا, میں اکیلی ٹریول کر رہی تھی. تو نا مجھے وہ دیکھتے رہے, آبزرو کرتے رہے ہوں گے. تو جب میں ریلیکس ہو کے بیٹھی تو مجھے کہتے ہیں بیٹے کیا ہوا ہے آپ کو, اور ان کی وہ آنکھیں بھی گرین گرین سی, مجھے آج تک یاد ہے ان کا وہ. ویری ہینڈسم مین, ویری ہینڈسم. تو مجھے کہتے ہیں, مجھے میں نے پہچان بھی لیا ان کو کہ شکیل صاحب. تو کیونکہ پی ٹی وی آپ کے گھروں کا ایک بڑا مین وہ ہوتا تھا, اور یہ ایکٹرز سارے بشرا انصاری وغیرہ اینڈ آل آف دیٹ. تو مجھے کہتے ہیں کیا ہوا ہے آپ کو, تو میں نے ان کو بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور میں بڑا اچھا, آئی یوز ٹو ناٹ, آئی نیور لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دس ود پیپل. میں اس بارے میں بات نہیں کرتی تھی, مگر انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے بتایا. تو کہتے ہیں بیٹا مایوسی کفر ہے. ارے واہ. اینڈ احمد دیٹ لائن اسٹیڈ ود می فار ایور. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایکٹر جو بولتا ہے, جو ایکٹر کرتا ہے, ایکٹرس کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا بولتا ہے, کیونکہ سوسائٹی ایٹ لارج ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ کا امپیکٹ لوگوں کی زندگیوں پہ ایز این ایکٹر ہوتا ہے نا, اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ. اور میں آج تک بھی نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ میں کبھی مایوس ہوں یا میں کبھی, ہوتا ہے نا انسان ہے بندہ, تو ایٹ دیٹ لائن ریزونیٹس اینڈ اٹ کمز بیک ٹو می. I think it's a beautiful line, no doubt. Let's talk about the most important person in your life. A woman called Mariam, the CM. I was thinking کہ کب آپ اس سوال پہ اینڈ میں لے کے آتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کلائمیکس اینڈ میں ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے جی نا, ٹھیک ہے نا. She's been a very strong influence in your life. Yes. اتنی بڑی رسپانسبلٹی دے دینا کسی کو. What was your biggest fear at that time? Because میں منسٹر فار انفارمیشن رہی 6 years. پھر مجھے ہماری جب یہ مریم چیف منسٹر بنی تو مجھے اسلام آباد سے لاہور آنا پڑا, فیڈرل سے پروونشل اس پہ. تو وہ ان کو نا تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوتا تھا, اٹس اے پرسنل تھنگ دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آن یور پوڈ کاسٹ, کہ نا وہ گلٹ میں رہی شروع میں کہ میں تمہیں کیوں, تم فیڈرل میاں صاحب میں جاتی تھی نا, جب میں آ گئی پنجاب میں تو میں خوش تھی. احمد مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میں فیڈرل منسٹر تھی اور اب میں پروونشل منسٹر بن جاؤں گی. اینڈ پالیٹکس اینڈ دیز پوزیشنز آر آلسو پرسنل ٹو می. یہ آل ان پرسنل اور ایموشنل رشتوں کے دھاگوں میں یہ کام کرتی ہوں. میرے لیے آئی کین واک اوے اینی ڈے, اینی ٹائم, اینی منٹ, اینی سیکنڈ فرام دس. I have never taken it as a power thing. ٹھیک ہے. اور جتنا مجھے لگتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں نا یہ پاور ہے, یہ آپ اس سے نا اور طرح کے آپ کی پرسنالٹی اور ہو جاتی ہے. میرے لیے جب میں نے جوائن بھی کیا تھا, اٹ واز میری کوئی خواہش نہیں تھی پالیٹکس کو ایم این اے بننے کی.
لیکن میں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے ہیں, ہمارا تعلق بہت تھا, اٹس اے فیملی ٹو فیملی. اور میری خالہ میری والدہ کا کلثوم آنٹی, میاں صاحب, شہباز صاحب, بہت کلوز تعلق تھا. اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل ریلیشن شپ, اٹ واز اے ویری انٹینس اینڈ اے ویری اینڈ آل ایوری بڈی نوز اٹ. But I think both of you, because both of you تو جب میں آ رہی تھی, started پہلے the میری بات political سنو, line. جب میں آئی نا تو میں ایک دن گئی رائے بنڈ, تو میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں ان کو دیکھیں فیڈرل منسٹر سے پروونشل منسٹر بن گئی اور خوش ہیں, ہنستی ہنستی آ رہی ہیں. تو نا میں, اور مجھے ایک منٹ کے لیے یہ نہیں لگا کہ میں کوئی کمی آئی ہے کسی چیز میں, کیونکہ اتنی زیادہ کینوس تھا کام کرنے کا, اور جس طرح کی رسپانسبلٹی مریم نے دی چیف منسٹر نے, اور وہ بڑی, مجھے نہ لگتا تھا شروع میں نا تھوڑی سی گلٹی ہوتی تھی کہ میں اس کو یہاں لے آئی ہوں اور یہ وہاں یہ ہوا, لیکن احمد اتنا ٹرسٹ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو کام اس سال 1.5 سال میں ان کی لیڈرشپ میں ہوئے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. اے پرسن ہو ہیز نیور ہیلڈ ان پبلک آفس. لیکن میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ کوئی پبلک آفس بھی نہ ہونا, ان کے گھر میں 3 دفعہ وزیر اعظم کا آفس تھا, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ کا آفس تھا. وہ تو شی از, میری امی سے کاؤنسلر تھیں, تو جب میں نے ان کی آنے جانے سے سیکھا, دیکھ کے سیکھا, جب وہ کاؤنسلر تھیں, میری خالہ MP تھیں, تو آپ جب وین یو آر گروئنگ اپ آپ یہ چیزیں اپنی انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ چیف منسٹر بنی تو لوگوں کا تھا کہ پتہ نہیں یہ کام کر سکیں گی نہیں کر سکیں گی, اور لیکن دا وے شی ہیز ورکڈ ہیز سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ ایوری ون, پلیزنٹ شاکڈ. اور جس طرح وہ کام کرتی ہیں, مطلب آئی کانٹ ایون ایکسپلین. اینڈ بندے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کے سینٹر آف ڈیسیجن میکنگ میں ہوتے ہیں. اس نے مجھے بہت امپریس کیا. بیکاز آپ دونوں نے آلموسٹ اپنا پولیٹیکل کریئر ساتھ ساتھ ہی اسٹارٹ کیا, مطلب ٹیم بلڈنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ. از شی اے گڈ لسنر؟ آف کورس, مگر شی ون تھنگ از ڈفرینٹ کہ وہ سنتی سب کی ہیں, لیکن وہ جو یہ جو پرانے ہمارے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں بیوروکریسی کے بھی لوگوں کے بھی, وہ ان سے شی ڈزنٹ گو ان دا فلو کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں ہی چلتا آیا تو اس کو یوں ہی کریں. شی بریکس دا سائیکل ود ہر ڈیسیجن میکنگ, اینڈ دیٹس وائی وی ہیو سین ایکسٹینسو ورک ان ایریاز میں. دیکھیں پورے پنجاب میں احمد, یو وڈ ناٹ بلیو, سینیٹیشن اور ویسٹ مینجمنٹ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی سسٹم, کوئی نظام نہیں تھا. یہ جو ستھرا پنجاب ہے جس میں آپ کے پنجاب میں گھر کا دروازہ کھٹکا کے آپ کا کوڑا اٹھایا جا رہا ہے, یا باہر بھی آپ کا دروازہ نہیں کھٹکایا جاتا, آپ وہ بنز میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ 3 بنز ہیں اور یہاں پلاسٹک ڈالنا ہے یا پیپر ڈالنا ہے یا ٹن ڈالنا ہے. تو یہ ہم نے پروگرام 1.5 سال میں, انہوں نے کہا, وہ آئے سیکرٹری صاحب, انہوں نے پریزنٹیشن دی تو انہوں نے کہا ہم لاہور میں پائلٹ کرتے ہیں. چیف منسٹر کو کہا, تو کوئی ٹریڈیشنل چیف منسٹر ہوتے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ لاہور میں کر لیں, بیکاز اٹ واز اے بگ پروجیکٹ پورے پنجاب کا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے پورے پنجاب میں کرنا ہے, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہے, سینٹر ہے, نارتھ, ایک ہی وقت کرنا ہے. اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بلا لیں, پرائیویٹ سیکٹر کو, اب یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ ڈیوو کمپنیز اینڈ آل آف دوز آپ پارٹنرز ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس. تو یہ جو پروجیکٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا, تو وہ جو سنا انہوں نے سب کا, لیکن انہوں نے جو ڈیسیجن میکنگ اس کو پروجیکٹ کے لیے کی وہ ان کی اپنی ویژن تھا, اور آج اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. کھٹے میٹھے سے سوال ہیں آپ کو, جہاں لگے آپ کہہ سکتی ہیں. میٹھوں کا میں جواب دے دوں گی, کھٹوں کا پاس کر دوں گی. ایک چیز جو مریم کو بالکل نہیں کرنی چاہیے, بہت اسٹریٹ سچ بول دیتی ہے آن یور فیس. بڑی ڈاڈی ہیں اس معاملے میں. یہ دوپٹہ کہاں سے تم نے لیا ہے, بہت بالکل اسٹریٹ بات کرتی ہیں وہ, ان سے نہ بات چھپائی جاتی ہے. وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو, مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے لیے بھی کبھی کئی دفعہ بہت اس کا امپیکٹ آتا ہے, مگر شی ڈزنٹ کیئر. میں نے بڑا سمجھایا بہت دفعہ مگر سنتی نہیں. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, دنگل کو بین نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑی پرانی بات آپ نے کی ہے. And why did you do it? اس وقت اس کے اندر کوئی, میں نے وہ فلمیں نہیں دیکھی تھی اور میں اسی دن انفارمیشن منسٹر بنی تھی. تو آپ نے کہا جو دنگل ہو جائے, تو وہ میں نے دیکھا, انہوں نے کہا جب ہمارے پاس میٹنگ ہوئی سینسر بورڈ کی کہ یہ اس کے ریزنز ہیں, اس وقت میں آئی ڈنٹ ایون سی, فلمس تو آلریڈی بین تھیں, تو اس کو ان ریزنس کی وجہ سے پھر میں نے وہ 1.5 سال بعد فلم دیکھی. تو آئی کیری دیٹ ویٹ ود می. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی, میں کبھی نہیں کروں گی,
میں پاکستان مسلم لیگ نون کبھی نہیں چھوڑوں گی. بہت کلیشے تھا یہ. میں نے کلیشے کر کے ایکٹنگ بھی ویسی ہی کی ہے. اچھا خیر, میں آپ کو سیریس جواب دیتی ہوں. میں کبھی نہیں کروں گی. آئی ڈونٹ نو ایکچولی. ہوتا کہ یار نہیں, دس از, میں اپنے پرنسپلس کے اگینسٹ ہے میرے. یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ میں ٹھان لوں تو اپنی بھی نہیں سنتا, اس طرح والی کوئی چیز کہ یہ میں نہیں کبھی نہیں کروں گی. ویسے جو مجھے صحیح چیز لگتی نہیں میں کرتی بھی نہیں ہوں. مطلب اس کے لیے مجھے کچھ ٹھاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اینڈ پیپل نو دس اباؤٹ می. ٹھیک ہے. ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتی ہوں یار, یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا. ٹرائی ان دا سینس کوئی کام. نارملی 90% لوگ اس پہ کہتے ہیں بنجی جمپ, کہ یار بنجی جمپ ایک دفعہ بڑی ٹرائی کرنی ہو. میرے خیال ہے آپ کے کریئر میں ویسے ہی بنجی جمپس اتنی ہوئی ہیں تو فائدہ کوئی نہیں. مگر میں ٹرائی کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک I want to try this film city. I'm fixated to this idea. Film city. So it's like a bungee jump under these. Lekin I want to do it. I want to try it. 3 words for the CM. Define her in 3 words. Fearless, relentlessly hardworking, very, very generous. The most underrated politician in PMLN. آگے. Underrated. رانا ثناءاللہ. رانا جی. Okay. Why? He is completely different from what he comes across to be. اچھا. رانا صاحب ایک بہت kind, very principled, generous, intelligent politician ہے. اور کافی انڈر ریٹڈ ہے آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اوور ریٹڈ کون ہے؟ That's a difficult one. آپ نے کہا تھا میں تو سب کچھ سچ سچ بول دیتی ہوں, اب آپ نہیں کہا, دسو جی. سوچ رہی ہوں کوئی اپنا ہی جاننے والے کا بول دوں نا. ہاں بول دے جو مائنڈ نہ کرے. اب زیادہ سوچیں گی نا تو نہ سوچے نا اتنا, یہ تو ٹھک ٹھک کر کے آنا چاہیے. ہاں یہ ٹھک ٹھک. پتہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا آنیسٹلی. آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ کہاں جا رہی ہے. آئی تھنک اگر یہ مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ being in politics, I will have to pretend کافی چیزوں میں جو میں ہوں نہیں ایز اے پرسن, اینڈ دیٹ ہیز چینج مائی پرسنالٹی آلسو. آپ نے کہا نا شروع میں آپ سنا ہے کہ ہستی نہیں ہے, میں صرف ہنسا کرتی تھی, اینڈ آئی واز اے ویری کیئر فری پرسن. بٹ ناؤ آئی تھنک ود یور رول اینڈ ود برڈن آف ریسپانسبلٹی یو آر اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر. You miss that? I do. Worst advice کس نے دی؟ وہ بہت ہوتے ہیں, پتہ نصیحت. پاکستان میں 2 چیزیں تو مفت ہی ہیں, ایک نصیحت اور ایک گالی. ہمیشہ آپ کو مفت ہی ملتی ہے. worst advice کس نے دی؟ Thou shall not be named. کسی نے نہیں دی. اچھا, نصیحتیں کو اتنی کی نہیں مجھے کبھی کسی نے. اگر میں پولیٹیشین نہ ہوتی. ہاں ایک میں ضرور کہنا چاہتی ہوں, ورس ایڈوائس نہیں ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا. میری امی کو وہ نا ہر وقت کہ بھی اگلا بندہ جو بھی کر لے تسی بس اللہ دی راہ تے چلنا ہے. تو اٹس ناٹ ورس ایڈوائس, اٹس آئی تھنک اے بریلینٹ ایڈوائس, بٹ اٹس وہ اتنا برڈن ہوتا ہے آپ کے دماغ میں, تو وہ ذرا تھوڑا بہت میری ان سے لڑائی ہوتی رہتی ہے. کبھی ہوئے بوائلنگ پوائنٹ؟ نہیں, امی کے ساتھ نہیں, امی کے ساتھ نہیں, کہ وہ جو ان کی ایڈوائس ہے کہ یار احمد میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک پیکٹ کیا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے بڑی مدد میری کی ہوئی اس معاملے میں, کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی,
اور اللہ تعالیٰ نے ایسے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے کہ اب میرا اپنا انڈیویجول بائس جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک امانت ہے، ایک پوزیشن ہے ایسی کہ سی ایم کا بھی ٹرسٹ ہے، پارٹی کا ٹرسٹ ہے، تو میں اپنے اس منصب پہ بیٹھ کے نا میں انڈیویجول بائسز کو زندگی میں نہیں لا سکتی. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہوا ہے کہ یہ میں نہیں کروں گی. میری عزت کا، میری صحت کا، میری فیملی کی حفاظت کا یہ ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ میرا ایک پیکٹ اباؤٹ 3 years بیک 4 years بیک میں نے کیا تھا، اور یہ ہے. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے، مجھے بہت برا غصہ چڑھتا ہے، بہت کم. شارٹ ٹیمپر؟ نو، نہیں اس طرح نہیں، مطلب کہ بس جب چڑھ جاتا ہے نا پھر اٹ ٹیکس اے وائل. ابھی میں نے اس میں بہتری اس طرح لائی ہے کہ میں خاموش ہو جاتی ہوں بالکل. ہاں وہ لک آپ کی ہے، مشہور ہے. میں بالکل چپ ہو جاتی ہوں، اینڈ دین آئی ٹرائی ٹو ڈسٹینس مائی سیلف فرام دا سچویشن، فرام دا پرسن. مگر پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے میں، لیکن اب یہ ہے کہ غصہ چڑھتا ہے، جب چڑھ جاتا ہے نا میں بہت ایموشنل ہوں، اور وہ غصے میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوتا تھا. Okay. One lesson I learned the hard way. I think resilience. ایک چیز جو چاہتی ہوں میرے شوہر بدل دے اپنے اندر. ظاہری بات. وہ سمجھتے ہیں ہر بندہ بالکل ٹھیک ہے، آئے ہائے جڑا نظر آندہ پہ ہے وہی ہے ان کے اندر. اور میں ان کو بار بار کہتی ہوں، بار بار سمجھاتی ہوں یہ ایسے نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں بس یہ بندہ ایسے ہی ہے. پازیٹیو بندہ نہیں، لیکن یہ ہرٹس سم ٹائم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کچھ چیزیں میں بولوں گا، آپ کے مائنڈ میں جو سب سے پہلے آتا ہے آپ نے بتانا ہے. ظاہری بات ہے، سوری، اینگر ایشوز. مائی بردر. اچھا، بریتھ منٹ. پاس. مبارک ہو جی، مبارک ہو. انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اگلے کا بھی نہیں دیں گی. ڈیوڈرنٹ. یہ کس قسم کے سوال کر آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ آپ میری لڑائیاں کرانے لگی ہیں لوگوں سے. ظاہری بات ہے، نہیں، مجھے پتا ہے میں آپ کو اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دوں. تو آپ کہہ دیں ایکسکیوز می. پاس. ایکسکیوز می. ایکسکیوز می. اوکے، کس کو چل پل کی ضرورت ہے؟ یہ بھی اب اگر آپ نے ایکسکیوز یہ نہیں ہے، ہوں گے چل پل. مریم کو. اچھا، اوہ بہت کام کے معاملے میں نا شی از ویری ویری سینسٹیو. حرفن مولا، یہ تو آپ ہیں. ہاں یہ میں نے کہہ دیا، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے. یس باس. فاتر، مائی اسسٹنٹ ہوز ورکنگ ود می. یس باس. ٹھیک ہے. اور ٹڈ بولا. ٹڈ بولا مائی سسٹر ہے. اوہ واقعی. لیکن میں آپ کو بتاؤں احمد، ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا، لیکن شی ہیز آلسو پلیڈ اے ویری کرٹیکل اینڈ وائٹل رول ان مائی لائف. جب میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے بڑے ہو گئے. اٹ واز آشی مائی سسٹر جس نے ان کو پالا، ان کو پورا وہ جو ٹائم تھا نا 3-4 years کا، شی واز دا ون. ایک چیز میاں صاحب کو فوراً بدل لینی چاہیے. میرا نہیں خیال میں ان کو کچھ بتا سکتی ہوں کہ وہ فوراً بدلیں. شہباز شریف صاحب کو گانا گانا چاہیے، اور بہت اچھا گانا گاتے ہیں. بہت اچھا گاتے ہیں. ہاں بس موقع دے دیں تو کمال کمال. نہیں، ہی ہیز اے ونڈرفل وائس. ان کو پسند بھی ہے گانا. ہاں بالکل. ایک چیز جو میں نے مریم سے سیکھی. مریم سے سیکھی، میں نے مریم سے بہت سی چیزیں سیکھی. مگر ون تھنگ جو ٹاپ آف دا مائنڈ، وہ جو کلیشے طریقے ہوتے ہیں نا ان کو کیسے بریک کرتے ہیں، اور کیسے آپ ٹریڈیشنس کے اگینسٹ آپ وہ کرتے ہیں. وہ بھی ڈردی نہیں کسی چیز تو، فیصلہ کرتی ہیں. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. کیا اور ان 1.5 سالوں میں بہت زیادہ سیکھا ہے یہ بات. اچھا، ویری نائس. جب فیصلہ کر لو تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا. نہیں، پھر وہ آپ اس کو اینڈ تک کمپلیٹ کریں اس چیز کو. اچھا چلیں، آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ. کیا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے اندر دوستی ہو سکتی ہے؟
انڈیویجولس میں شاید ہو سکتی ہے, ناٹ ایٹ دا ٹاپ لیول. وہ ڈفرینٹ ایتھوس ہی ڈفرینٹ ہے دونوں کا, ڈفرینٹ لوگ ہیں. ایک چیز جو میں پیپلز پارٹی کی ایڈمائر کرتی ہوں, ویمن ریپرزینٹیشن. ہاں اوکے. کچھ لوگ آپ کے گھر فوراً آنے والے ہیں, آپ نے بتانا یہ چیز آپ کس کو کھلائیں گی. جی بریانی. پولیٹیشین ہی ہونا چاہیے. پولیٹیشین یہ نہیں, ایکٹر بھی ہو سکتا ہے. ہمایوں سعید. ٹھیک ہے جی, لو گرو بھائی جان. ٹھیک ہے جی. آپ نے بڑا منہ بنایا, آپ نے کھانی بریانی. نہیں, ہمایوں میں دیکھتا ہوں نا, ہمایوں سموسے کا شوقین ہے بھائی. ہمایوں چائے اور سموسہ. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو کیا پسند ہے. نہیں ہاں, آپ اس کو بریانی کھلائیں گے. ٹھیک ہے جی. کوفتے. میاں صاحب. اچھا, کیا بات. بٹ گڈ کوفتے ہونے چاہیے. نہیں میں کیا کھوتے کے کوفتے نہیں کھلانا. میرے گھر بنیں گے, آپ کے گھر بن رہے ہیں, آپ کے گھر بن رہے ہیں, اور وہ آئیں گے تو اور ہی اچھے بنیں گے. پالک گوشت. مریم. اچھا جی. او ہو, پالک گوشت, کریلے قیمہ. مریم. نہیں وہ ہو گیا ہے اب پسند ہے. نہیں اب آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. یا تو پہلے کریلے تسی اتنے کھواندے نا, ہن پالک تسی دیتا ہے, ہن کریلے کسی اور نو دیو. سریلا ہونا چاہیے. رانا صاحب کو دے دوں گی. رانا سناولی. رانا صاحب. واہ واہ. بھنڈی گوشت. عظما کو. یہ بھنڈی اچھی ہوتی ہے بہت. بھنڈی گوشت نیکسٹ لیول ہے, میرا فیوریٹ ہے. اچھا جی. واہ واہ. ویسے کوکنگ کرتے ہیں گھر میں آپ؟ مجھے کوکنگ بہت پسند ہے. نہیں خود پکاتی؟ اب تو نہیں پکاتی, بہت پکاتی تھی, بہت زیادہ. میں پراٹھے بہت اچھے بناتی ہوں, میں آلو گوشت بہت اچھا بناتی ہوں, میں بریانی بہت اچھی بناتی ہوں. کتنی سگڑ ہیں آپ. ہاں جی. تو پھر دال گوشت, نہیں سوری, صرف دال, پیلی دال. شہباز صاحب, ان کو بہت پسند ہے دال, بٹ گوشت ڈالوں گی ان کے لیے. اچھا. چنے کی دال گوشت. چنے کی دال گوشت موٹے والے. یس. اچھا جی. گول گپے, یہ اس کے ساتھ ہونے چاہیے جس کے ساتھ علی مائی ہسبینڈ. گول گپے فل اسپائسی گوسپ. یس. اور پھر اینڈ میں کڑک چائے. کڑک چائے مریم کو. یار یہ تو بار بار ادھر ہی جا رہا ہے. ان کو پسند بہت ہے نا کڑک چائے. مسالے والی پیتی ہیں؟ نہیں وہ پیتی سیپریٹ چائے ہے, لیکن جب اچھی مکس چائے بنی ہو, ذرا گاڑی نہ ہو, تو وہ بھی ان کو پسند ہے. لیکن میرا بھائی کو بھی کڑک چائے بہت پسند ہے. حلوہ پوری. حلوہ پوری تو میں خود ہی کھاؤں گی. یہ اچھی بات ہے. آج کل میرے سیلیبریٹی پہ کرش کون ہے؟ ایک ایکٹر مجھے بہت پسند ہے. ہمایوں سعید. خواتین آزاد اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے, مطلب چلیں. کیوں نہیں ٹھیک ہے, اچھا ہے. ہمارا پاکستانی ایکٹر ہے اس وقت, لیڈنگ ایکٹر ہے. واٹس یور پرابلم؟ بڑا ہتھوڑے منہ والا بندہ ہے, کوئی بات نہیں, مان لینے ہیں تسی. نہیں اچھا ہے, گڈ لکنگ ہے, اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے. اور ہیروئنس کون پسند ہے؟ مجھے ہانیہ پسند ہے. ہانیہ. ہانیہ جین زی کا آج کل آپ کو پتا ہے, جین زی کا فیس ہے وہ ہانیہ. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, ایک سوال. What do I want to be remembered as? My legacy. Not your legacy, the party legacy, your true legacy. What do you want to be remembered as? I want to be remembered as somebody who was kind, hardworking, and resilient. And I preach that also to women in my party also, in my family also. کہ یہ اگر کسی بھی خاتون میں, یہ تو نا کوٹا رکھ لیں, خواتین کا کوٹا دے دیں, یہ کر دیں, میں اس کے بڑے خلاف ہوں, اور اس کے ریزنز ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہاں ان ایریاز میں جہاں ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو وہاں آپ ان کو ہینڈ ہولڈ کریں اور ان کے لیے. لیکن جو مین اسٹریمنگ آف ویمن ہے نا, چاہے وہ بچیاں ہیں, اور مجھے آتا بھی ہے کہ میں دیکھیں نا, مریم پھپھو میں لڑکی ہوں, تو مجھے آئی ہیٹ دیٹ. اور وہ امپاورڈ بچیاں ہیں گھروں سے بھی اور سب میں بھی. تو میرے خیال میں اگر بچیوں میں یہ 3 کوالٹیز ہوں, تو چاہے وہ فیملی لائف ہے, چاہے وہ ان کی ادروائز ہے پبلک لائف ہے, وہ دے ول سیل تھرو اسموتھلی. تھینک یو سو مچ. ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو رہ گیا جائے کچھ نہیں ہوتے.
I think احمد مجھے بڑا مزہ آیا ویسے. no اٹ واز ویری کینڈیڈ وے میں آپ نے پوچھا بھی, اور میں نے بہت سی ایسی چیزیں کہیں جو میں شاید اصل میں نہ بعد کہہ سکوں. فون آنا کہ جی وہ کاٹ دیجیے گا. نہیں کوئی سب کچھ میں نے آپ کو the way you've asked I must say کہ بڑا مزہ آیا مجھے. اٹس اے پلیجر. میں دیکھیں میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ ڈسپائٹ آف ہمارے ملک کے اندر ہم پولیٹیشینس کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور آئی تھنک وی ڈونٹ گیٹ ٹو سی دا پیپل دے آر بیہائنڈ دا میڈیا اینڈ آل دیٹ. میری نانو کہتی تھی کہ بیٹے اگر بولن دی ہمت رکھ دے ہو نا تو پھر سنن دی بھی ہمت رکھو. صحیح بات ہے. اور وہ بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے سننا چھوڑ دیا, ہم لوگوں کو بولنے کا بہت شوق ہے. اینڈ ٹوڈے واز اے بیوٹیفل ایکسپیرئنس. میرے پوڈ کاسٹ پہ کوئی گیسٹ آتا ہے, میں یہ چیز سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت مجھے دیتے ہیں. آئی تھنک اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اینڈ یو ور مائی گیسٹ ٹوڈے اینڈ آئی ایم ٹرولی ہمبلڈ فار یو ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ سٹنگ. اٹ واز مائی پلیجر. تھینک. اور میں ویسے ایک اور بات بتاؤں, میں بڑے عرصے سے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آنا چاہ رہی تھی سر, اور وہ کبھی ایسی وہ کوئی ہوئی نہیں, موقع نہیں ہوا, لیکن ٹوڈے was the day I suppose. So today was the day. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ yeah. آج لکھا ہے. تو پھر جانے سے پہلے بس ایک اور مجھے بات بتا دیں, 92 کا ورلڈ کپ دیکھا تھا آپ نے؟ ہاں جی. پاکستان ٹیم کا کیپٹن کون تھا؟ عمران خان. تو خواتین حضرات مجھے نہیں, اب آپ یہ بھی پوچھیں نا کہ پرائم منسٹر تب کون تھا 92 میں؟ نواز شریف. تھینک یو. اب خواتین سے اجازت مانگے. اچھا یہ بھی پوچھے نا چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا؟ وہ مجھے ویسے آنیسٹلی یاد نہیں. مجھے بھی نہیں یاد. اچھا جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی جان. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور یاد رکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اگر ایک ساتھ پیار محبت سے رہنا شروع کریں ایک دوسرے کی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اور کچھ نہیں, صرف ان کی آزادی رائے کی احترام کرنا شروع کریں, تو آئی تھنک ویل بی ایٹ اے بیٹر پلیس. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.